یہ کیا سمجھیں کہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، یہ کیا سمجھیں شہادت کیا ہے، اللہ کی راہ میں گردنیں کٹانا کیا ہے. ان کو تو کھانا پینا ہے اور پھر اپنی زندگی سنوارنا ہے. ہماری مائیں ہمیں پیدا کرتی ہیں کھانے پینے کے لیے، مگر فلسطین کی مائیں بچہ پیدا کرتی ہیں وہ قبلہ اول کی آزادی کے لیے. اس لیے ہماری مائیں کھانے پینے والی ہے اور فلسطین کی مائیں بچوں کو جنم دیتی ہے کہ آج میرا یہ بچہ اللہ کے نام پہ شہید ہوگا تو کل شہیدوں کی ماں کہلانے پہ میں فخر کروں گی. دھنیہ ہے وہ مائیں جو 70 سال سے لاکھوں بچے شہید ہو گئے مگر یہ نہیں بولی فلسطین چھوڑ کے باہر چلی جاؤ، تو باہر جاؤ تاکہ وہ امن و امان سے رہو. نہیں، وہ مائیں کہتی ہیں کہ بم کھا کے یہیں جینا سیکھو. اس لیے کہ اگر میرا لال نہیں، کم سے کم لال کا تو کوئی لال ہوگا جس میں کوئی صلاح الدین جنم لے گا، کوئی سلطان نور الدین زنگی جنم لے گا، اور وہ وقت آئے گا یہودی خبیث مارا جائے گا، قبلہ اول آزاد ہو جائے گا. واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ایک بار ادب اور احترام سے سارے لوگ درود شریف پڑھیں. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کو قبول فرمائے. آپ لوگوں کا یہاں آنا، جاگنا اور بزرگوں کا ذکر سننا، اللہ تعالی یہ ساری آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور سبھوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اس طرح کی دینی محفلوں کو اسلام کی زبان میں پاکیزہ، روحانی اور نوری مجلس کہا جاتا ہے، اور اسے جنت کی کیاری بھی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو جنت میں وہی لوگ آتے ہیں جو خوش نصیب ہوتے ہیں. بد نصیب جنت میں کہاں آئیں گے، وہ تو جہنم جائیں گے. جو بد نصیب لوگ ہوں گے وہ سنیما حال جائیں گے، جو بد نصیب لوگ ہوں گے وہ کھیل تماشے کی محفل میں جائیں گے. اس جنت کی کیاری میں وہی لوگ آتے ہیں جو خوش نصیب ہوتے ہیں. تو آپ اپنی تقدیر پہ ناز کریں کہ اللہ نے آپ کو جنت کی محفل میں آنے کی توفیق عطا کی. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. اور سب مجھ کو دیکھیے میں کیا بولوں. ایکو کم کرو، مائک میں ایکو کم کرو، آواز صاف کرو. بالکل درود شریف پڑھے. اللہم صلی، ہاں یہ ٹھیک ہے. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول. یہ سسٹم صحیح نہیں ہے. جب آدھا راستہ گھیر ہی لیا گیا ہے تو ایک کونے میں اسٹیج بن گیا ہوتا اس طرف، اور سارے سامعین سامنے ہوتے تو ایک طرف نظر رہتی. ابھی ہم سامنے دیکھیں کہ آپ کو دیکھیں کہ ادھر دیکھیں؟ بتائیے. ایک بڑا مجمع اس طرف ہے اور بڑا مجمع اس طرف ہے، سامنے 2 صف ہے. تو بار بار آپ کو اور سبھوں کو گھوم گھوم کر دیکھنا پڑے گا مجھے. اس لیے آئندہ اس بات کا خیال رہے کہ اتنی ہی جگہ اسٹیج لے گا، بالکل ایک کونے میں بن جائے اور ساری کرسیاں سامنے لگ جائیں اور بازو سے 2 فٹ کا راستہ چھوڑ دیا جائے. آنے جانے والے لوگ جائیں گے تاکہ سارے لوگ کی نظر خطیب پر رہے اور خطیب کی نظر عوام پہ رہے. اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں جنت کی محفل سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جنت میں چائے نہیں ہوتی ہے، جنت میں چائے نہیں ہے. وہاں تو
पाकीज़ा शराब है, और जन्नत में शहद है, जन्नत में दूध खालिस है, और जन्नत में ना तबीयत को मुकद्दर करने वाली चीज़ें हैं और ना ही नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं। इसलिए जब जन्नत की क्यारी हो तो इसको खुशबू से सजा देना चाहिए। सुभान अल्लाह। हम लोग बचपन में देखते थे महफिल मिलाद में बिल्कुल गुलाब पाशी होती थी, गुलाब जल। दूसरे लोग तो आज इस्तेमाल कर रहे हैं, असल में वो महफिल मिलाद के लिए इस्तेमाल होता था। तो चारों तरफ से गुलाब पाशी होती थी, गुलाब छिड़कते थे, वो मजमुआ अत्र का लोगों को दिया जाता था, इसको लीजिए सूंघिए। पूरी महफिल जगमगा जाती थी, रोशन और मुअत्तर हो जाती थी। क्यों? अकीदा था मुसलमानों का कि इस महफिल मिलाद में मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं। अल्लाहु समद। अब जब हुजूर तशरीफ लाते हैं तो इसलिए खुशबुओं से महफिल को सजा दिया जाए। और आजकल हाल ये हो गया है कि महफिल मिलाद तो जो पाकीज़ा महफिल तो होती नहीं है, अब जो जिस हाल में है महफिल में चला आया, न पाक है न वज़ू है और न ही वो नीयत पाकीज़ा है, बस आया बैठ गया, जब तक रहा बैठा और जब तक वह चला गया। तो दक्षिण दाढ़ी के मुसलमानों को मैं दाद देता हूं कि आपने गुलाम सरवर भाई को सुनने के बाद आप उठे नहीं, आप भागे नहीं। वरना अक्सर महफिलों में नात सुनने के बाद लोग भाग जाते हैं। नात सुनी और लोग चले गए। लेकिन हमको लगता है कि यहाँ इमाम साहब की, मुफ्ती अफजल साहब की और यहाँ के लोकल मकामी उलमाए कराम की बड़ी मेहनतें हैं। उन्होंने आपको बता दिया है कि दीनी महफिल उजाड़ी नहीं जाती है, बसाई जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप क्यों नहीं सुभान अल्लाह बोल रहे हैं? जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। इधर देखो, उधर क्या देख रहा है वो? क्यों नोच रहा है बदनाथ को? पूरी तवज्जो एक एक जुमले पे रहे। और ये जन्नत की महफिल है, यहाँ दिल दिमाग को भी रोशन और मुनव्वर करना है और अपनी तकदीर को भी जगाना है। सुभान अल्लाह। आज सारे लोग दुखी हैं, सारे लोग दुखी हैं। पहली बात आप ये समझ लीजिए, सारे लोग दुखी हैं। जिसके पास भी आप जाइए सब गम की एक पोटली खोल देता है। डॉक्टर साहब और दूसरा मौलाना साहब। डॉक्टर साहब के पास जो भी आता है, अभी हम ख्वाजा नदीम साहब हमारे पूर्णिया के सबसे बड़े सर्जन हैं, अब बहुत ज़बरदस्त टनाटन TTS, हाँ बहुत बड़े सर्जन हैं, भीड़ लगी रहती है हमेशा। तो उनको मैंने दावत दी कि भाई उर्स रज़वी है, आप आइए। फौरन आ गए। तमाम ऑपरेशन थिएटर में मरीजों को छोड़ छाड़ करके महफिल पाक में आ गए। अब यहाँ आए तो तकरीर बेचारे ने सुनी, उसके बाद मैंने कहा लंगर आला हज़रत का खा लीजिए और जाइए। तो अब 10 लोगों ने घेर लिया कि सर हमारी ये बीमारी, हमारी ये परेशानी, हमारा ये प्रिस्क्रिप्शन, हमारा देखिए, हमको मशवरा दीजिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, आपका ये है, आपका ये है, आपका ये है। देखा और वो चले गए। तो डॉक्टर साहब भी सोचते हैं कि भाई मैं महफिल में भी जाता हूँ, हाँ ये माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस कमेटी के सारे नौजवानों को लंबी जिंदगी अता फरमाए। बताए, अब खुशबू आ रही है, मज़ा आ रहा है। अब नींद भागेगी, खुशबू आएगी, तब फरिश्ते यहाँ रहेंगे। बदबू जहाँ रहती वहाँ फरिश्ते नहीं रहते, फरिश्ते वहाँ रहते हैं जहाँ खुशबू रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान। जहाँ कुत्ते रहते हैं वहाँ फरिश्ते नहीं रहते, और जहाँ नेक लोग, पाकीज़ा लोग रहते हैं, जहाँ तस्वीर नहीं रहती है, वहाँ फरिश्तों की आमद होती है। तो फरिश्ते फिलिस्तीन में रहते हैं, इसराइल में फरिश्ते नहीं रहते। इसलिए इसराइल के यहूदी वो अरबों में खेलते हैं, लेकिन उनका चेहरा ऐसा जैसे मनहूस चेहरा हो, जैसे उस पर नहुसत टपकती है, क्योंकि वो खबीस है, मरदूद है, जहन्नमी है, खुद शैतान है। और इधर देखिए, फिलिस्तीन का एक बच्चा शहीद होता है, तो उस जगह से मुश्क और
کستوری کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے نام پہ جو جان چلی جائے وہ جان جان نہیں بلکہ 200 کو جنت لے جانے والی جان ہو جاتی ہے. دنیا آج ہے کل ختم ہو جائے گی، یہ سب کو معلوم ہے. دنیا آج ہے کل ختم ہو جائے گی. دنیا رہنے کے لیے نہیں آئی ہے. اس کو ہمیشہ دماغ میں باندھ کے رکھیں. چونکہ آج پریشانی یہ ہے کہ کوئی مرنا ہی نہیں چاہتا ہے، کوئی مرنا ہی نہیں چاہتا ہے. سارے لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں، سب لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں. جبکہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم اگر چاہیں کہ 1,00,000 سال دنیا میں زندہ رہے، میرے چاہنے سے ہوگا؟ نہیں ہوگا. نہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، نہ میں اپنی مرضی سے جا سکتا ہوں. اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ نے ہی موت لکھ دیا ہے. 1 منٹ 1 سیکنڈ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. قرآن شریف میں آیا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. اپنے وقت متعین پر موت آ کے رہے گی. تو جب یہ بات مکمل ہے، موت آ کے رہے گی، اپنے ٹائم پہ آ کے رہے گی. اور یہ بھی متعین ہے کہ جس کی موت جہاں لکھی ہے وہاں آ کے رہے گی. سبحان اللہ. آپ لوگ نہیں سن رہے میری بات؟ نہیں، آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں. ادھر دیکھیے جو میں کہہ رہا ہوں. یہ بات بھی فائنل ہے کہ جو موت کی جگہ متعین ہے اس جگہ پہ موت آ کے رہے گی. یہ فائنل ہے. تو اب اس میں کوئی یہ نہ بولے کہ اگر ہم ایم سے چلے گئے ہوتے تو میرا باپ بچ گیا ہوتا. یہ نہ بولے کہ کوئی اگر امریکہ ہم لے کے چلے گئے ہوتے تو میرا باپ بچ گیا ہوتا. نہیں، اب سب مجھ پر ہی مت ڈال دیجیے. ہاں، وہ ہلکا سا چھڑکاؤ کیجیے پورا. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. اللہ جزائے خیر دے. بس ہمیشہ اس کا خیال رکھیں. ابھی دیکھیں دوسرے لوگوں، ابھی چھٹ ہوگا 10 دن کے بعد، ابھی سے وہ گھاٹ صاف کر رہا ہے، چھڑکاؤ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. اپنے حساب سے جو اس کو ہو رہا ہے کر رہا ہے. آپ لوگ بھی جب یہاں محفل میلاد ہوگی، حضور کا چرچا ہوگا، صبح سے ہی پوری محفل کو سجانا ہے، اس میں گلاب چھڑکنا ہے. لوگوں کو بولیں یہاں پیشاب نہیں کرے گا، کوئی پیرکی نہیں پھینکے گا، اور کوئی گٹکا کھا کے نہیں وہاں ڈالے گا. بالکل جگہ پاکیزہ رہے. ایسا نہ ہو کہ جو گلاب چھڑک رہا ہے وہی وہاں گٹکا کے تھوک پھینک رہا ہو. ایسا نہیں، بالکل کوئی گٹکا نہیں کھائے. لگے کہ آج محفل میلاد محلے میں ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج آپ محفل کی قدر کریں گے، پھر یہ محفل آپ کے لیے دعا کرے گی تو آپ محفل سنواریں گے. محفل کے صدقے میں اللہ آپ کے گھر کو سنوار دے گا. اللہ آپ کی مشکلات آسان کر دے گا. اللہ آپ کے گھر کی بیماریوں کو دور کر دے گا. آپ پہلے خدا کے ذکر کی محفل کو تو آباد کریں، اللہ آپ کے گھر کو آباد کر دے گا. یہ جلسہ جلوس کوئی رائٹس اینڈ ریچولس نہیں ہے، وہ سانسکرتک کاریہ کرم نہیں ہے دوسروں کی طرح کہ خربوں روپے کلکتہ میں صرف وہ لکڑی جوڑ کے پردہ ڈال کے اسٹیج بنانے میں خرچ کر دیے ابھی درگا پوجا میں. خربوں روپے جس دیش میں غربت ہے، جہاں کے لوگ فٹ پاتھ پہ مر رہے ہیں، وہاں کے لوگ خربوں روپے صرف ڈیکوریشن میں خرچ کر دیے. خربوں روپے. ابھی درگا پوجا ہوا کہ نہیں ہوا؟ پورے ہندوستان میں منچ بنا، ہاں بس 2 دن کے لیے رہا، اپنے ہاتھ سے پھر اجاڑ کے پھینک دیا اس کو. جس دیش میں اتنی بڑی غربت ہے اس دیش میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب چاہے چڑھانے کے لیے ہو رہا ہے، چاہے دل کو تسلی دینے کے لیے ہو رہا ہے، چاہے جیسی بھی ہو، لوگ کر رہے ہیں. جو کام وہاں کر رہا تھا وہی کام وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں بھی کر سکتا تھا. اور پھر یہ جو خربوں روپے ہے اس کی بچت ہوتی تو دیش کی ترقی میں کام آتا. بڑے بڑے کالجز کھلتے، بڑی بڑی یونیورسٹیز کھلتی، اور صاحب بڑے بڑے ہاسپٹل بنتے، بیماروں کے علاج کا ہائی فائی انتظام ہوتا. یہاں کے خطرناک مریض لوگ ملیشیا لے کے جاتے ہیں. جیسے وہ عورت بیمار ہوئی تھی جس عورت کے ساتھ دلی میں ریپ ہوا تھا، نربھیا، اس کو لے کر کے سنگاپور لوگ گئے تھے. چونکہ اب دلی ایمس میں ڈاکٹر بلا ہم سے نہیں ہوگا، اب سنگاپور گئے، وہاں سے ڈیڈ باڈی واپس آ گئی، اس کو مر گئی.
تو وہ اہم جو سنگاپور میں جو علاج تھا وہ علاج انڈیا میں ہو جاتا، وہ مشین یہاں آ جاتی، وہ ڈاکٹر یہاں آ جاتے. نہیں، صرف فالتو کام میں کھربوں روپے خرچ ہوتے ہیں. اور ہم لوگ تھوڑی سی محفل سجاتے ہیں کہ جس مصطفیٰ کے صدقے میں جان ملی، ایمان ملا، قرآن ملا، رمضان ملا، زکوٰۃ ملی، نماز ملی، زندگی ملی، سکون ملا، اس مصطفیٰ کے نام پہ چھوٹی سی خوشیاں منا لیا جائے، چھوٹی سی محفل منعقد کر لیے جائے. اسی لیے ہم لوگوں کا منڈپ چھوٹا ہوتا ہے، فضول خرچی نہ ہو، لاکھ کروڑوں روپے اس میں خرچ نہ ہو. اب ہمارے ہی لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ فلاں ہے چلاں ہے. ارے وہاں کھربوں روپے خرچ کیا، اس کے بارے میں کچھ نہیں بول رہے ہو، اور یہاں تھوڑا سا خرچ ہوا ہے اس کو بدعت اور شرک کہتا ہے. یہ بدعت اور شرک نہیں ہے، بلکہ یہ خوشیوں کا مظاہرہ ہے. اعلیٰ حضرت کی زبان میں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اللہ، وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے. اللہ. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اعلیٰ حضرت کا احسان ہے کہ آج محفل میلاد ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت کا احسان ہے کہ آج کھڑے ہو کے سلام ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت کا احسان ہے کہ آج جلوس محمدی میں کروڑوں مسلمان شریک ہو رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کا احسان ہے کہ آج گھروں پہ جھنڈے لہرا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کا احسان ہے کہ آج بستیوں میں ہر گھروں پہ جھنڈے نظر آتے ہیں. پہلے ہم لوگ ٹرین سے گزرتے تھے، کہیں کوئی جھنڈا نظر نہیں آتا تھا، اور آج کل ٹرین سے گزرتے ہیں. جھارکھنڈ سے ٹرین جاتی ہے، پارسناتھ، گومو، کوڈرما، ہزاری باغ روڈ ہوتے ہوئے ٹرین دلی جاتی ہے تو پورا علاقہ، پرساباد کا پورا علاقہ جھنڈے سے سجا ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ جھنڈا بولتا ہے کہ خوش عقیدہ سنی کا گاؤں ہے. کروڑ کھربوں روپے کا کاروبار ہو گیا وہ جھنڈے کا. رضا اکیڈمی والا کھربوں روپے کماتا ہے وہ جھنڈا بنا کر کے. اب دھیرے دھیرے چائنا سے بھی جھنڈا بن رہا ہے. بریلی شریف کا گنبد اعلیٰ حضرت، پہلے انڈیا کے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے، اب چائنا والا اس گنبد کو طرح طرح سے سجا سجا کے بنا رہا، میڈ ان چائنا والا. تو اب یہ جو جھنڈے نظر آ رہے ہیں، پہلے ہم لوگ 5 آدمی مل کے جلوس نکالتے تھے، مولوی صاحب رہتا تھا اور 5 بچے رہتے تھے. تو سماج کے پیسے والے زمیندار لوگ کہتے تھے کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ لوگ، 5 بچے کو لے کے نکل رہے ہیں، اسلام کی توہین ہو رہی ہے. سارے لوگ دیکھ کے ہنس رہے ہیں. تو ہم لوگ کہتے تھے تم بیٹھ کے ہنسو، ہم لوگ تو دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. آج دین جو زندہ ہے وہ ڈاکٹر انجینئر سے نہیں ہے، وہ مولانا صاحب سے زندہ ہے. آج جو جلسہ زندہ ہے وہ انجینئر پروفیسر سے زندہ نہیں، وہ مولانا صاحب سے زندہ ہے. اگر یہ لوگ جلسہ جلوس چھوڑ دیں، مدرسہ چلانا چھوڑ دیں، تو پھر تو اسلام ایسے ہی ختم ہو جائے گا. احسان انہی غریب مولویوں کا ہے جو خود جل کر مذہب اسلام کا دیپک جلا رہے ہیں. سبحان اللہ. ان کی وجہ سے یہ رونق ہے، یہ بہار ہے. ان کی وجہ سے آج اردو زندہ ہے. ان کی وجہ سے آج گلی گلی کوچے میں جلسوں کے بڑے بڑے ہورڈنگز اور پوسٹرز نظر آ رہے ہیں. ان کی وجہ سے ٹوپیاں سلامت ہیں. ان کی وجہ سے ذکر کی محفلیں سلامت ہیں. تو عالم نفرت کی چیز نہیں ہے، عالم محبت کی چیز ہے کہ جلسہ ایک دن ہوتا ہے، اس کی برکتیں سال کے 360 دن محسوس کی جاتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اب ذرا سنیے، پہلے ایک مولانا صاحب 25 لوگوں کو لے کے جلوس میں نکلتے تھے تو سارے لوگ کہتے تھے کیوں ایسا کر رہے ہیں، کیوں بدنام کروا رہے ہیں اسلام مسلمانوں کو. تو ہم لوگ کہتے تھے تم نہیں آؤ گے تو ہم کو تو نکلنا ہوگا. ہمیں تو تم اگر اسکول کھولو گے ہمیں مدرسہ کھولنا پڑے گا. تم کالج کھولتے ہو پیسہ کمانے کے لیے، اور ہم بھیک مانگ کے مدرسہ کھولتے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے. سبحان اللہ. دین زندہ رہے گا اس لیے مدرسہ ہم کھولتے ہیں. اور تم پیسہ کمانے کے لیے اسکول اور کالج کھولتا ہے. تم کو پیسہ مبارک ہو اور ہم کو اسلام کا جھنڈا مبارک ہو. سبحان، ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. ہاں، تو الحمدللہ، سبحان اللہ. یہ جو دکن داڑی کے نوجوانوں نے یہ جلسہ کروایا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے. یہ بچے بڑے عقل مند ہیں کہ تم کو مبارک ہو ناچنا کودنا اور ہم کو مبارک ہو درود سلام پڑھنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
آج 3-4 گھنٹے تک اس زمین پہ سبحان اللہ بولا جائے گا، الحمدللہ بولا جائے گا۔ یہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی کہ ملاحی میری پیٹھ پر بیٹھ کر کچھ لوگوں نے وہاں تاڑی شراب پیا ہے، کچھ لوگوں نے بیٹھ کے گانے سنے ہیں، کچھ لوگوں نے فری فائر کا گیم کھیلا ہے۔ یہ مٹھی بھر دیوانے تھے جو میری پیٹھ پر بیٹھ کر تیری تسبیح بیان کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ زبان سے جھوٹ آپ نے بہت بولا ہے، آج سبحان اللہ بولیے۔ اس زبان سے آپ نے غیبت بہت کی ہے، آج سبحان اللہ بولیے۔ اس زبان سے آپ نے دوسروں کی چغلخوری بہت کی ہے، آج درود پڑھیے، تاکہ 2 گھنٹہ ذکر اور درود میں گزرے تو جھوٹ کم ہو جائے، زبان پہ سچ جاری ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بچہ بھی خاموش نہیں رہے گا، سارے لوگ بولیں گے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولیں گے لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے جلدی چائے ختم کرو، جلدی ختم کرو چائے۔ جب ہم ہاں چائے ختم کرو، اب جلسہ ختم ہونے کے بعد چائے پینا۔ جلسہ جب ختم ہو جائے گا پھر 2-4 پیالی چائے پینا۔ الحمدللہ ہم بھی تقریر کے درمیان میں پانی نہیں پیتے ہیں، 3-4 گھنٹے بولتے ہیں پانی نہیں پیتے ہیں، اور تقریر ختم ہونے کے بعد پھر 1 بوتل پورے 1 لیٹر پانی پیتے ہیں۔ تقریر ختم ہونے کے بعد، تقریر کے بیچ میں نہیں پیتے ہیں، ختم ہونے کے بعد 1 لیٹر پانی پیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ لوگ بھی تقریر سننے کے درمیان چائے مت پئیں، تقریر ختم ہونے کے بعد 1 نہیں 4 پیالی آپ چائے پئیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو محفل کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ذرا غور سے سنیے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مولانا لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں تسبیح پڑھنے کا موقع عطا فرمایا ہے، یہ عالم ہے جنہوں نے یہ جنتی محفل دے کر 4 گھنٹے کی روحانی محفل عطا کر دی ہے، گناہوں سے بچا کر نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کا موقع عطا کیا۔ ہم انہیں بولتے ہیں کہ تجھ کو بھگا دیں گے، مار دیں گے، مسجد سے نکال دیں گے، یہ بولتا ہے کہ ہم محفل کر کے تجھ کو جنت لے کے جائیں گے۔ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ شبھ چنتک کوئی نہیں اس دھرتی پر۔ آپ دنیا میں جا کے دیکھ لیں، آپ ان کو سلام کریں گے تو وہ سلام کا جواب دے گا، آپ ان کو چائے پلائیں گے تو وہ آپ کو چائے پلائے گا، آپ ان کو بولیں گے تم بہت اچھا ہو تب وہ بولے گا تم بھی اچھا ہو۔ من تورا حاجی بگو تم اورا حاجی بگو، میں تم کو حاجی کہوں گا تم مجھ کو حاجی کہو۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے پوری دنیا میں، اور گڑ بازی بھی ہو رہی ہے بہت زیادہ، ہم تم کو بلائیں گے تم ہم کو بلانا، یہ سب چل رہا ہے پورا۔ تو دنیا میں یہ دستور ہے کہ آپ ان کی تعریف کریں گے وہ آپ کی تعریف کرے گا، آپ ان کو پیار دیں گے وہ آپ کو پیار دے گا، مگر ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ ان کو گالی دیں اور وہ آپ کو پان کھلائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک گروہ ہے عالموں کا، جس گروہ کو آپ گالی دیتے ہیں کہ مسجد سے نکال دیں گے، مگر وہ کہتا ہے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، وہ سونے کی چین پہننا حرام ہے، وہ کہتا ہے پھٹا ہوا پینٹ پہننا یہ ناجائز ہے، وہ بولتا ہے کہ مردوں کو مہندی لگانا یہ ناجائز ہے، ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو ہم ان کی روزی روٹی پہ اٹیک کر رہے ہیں کہ تجھ کو مسجد سے نکال دیں گے، اور یہ ہمیں حلال اور حرام سکھا کے ہمیں جنت لے جانا چاہ رہا ہے، یہ ہمیں نمازی بنا کے جنت لے جانا چاہ رہا ہے۔ میں ان کے خلاف تحریک چھیڑتا ہوں، اور یہ ہمیں نمازی بنانے کی تحریک چھیڑ رہا ہے کہ کیسے لوگوں کو نمازی بنائے، کیسے لوگوں کو نیک بنائے، کیسے جلسہ جلوس کرے، کیسے سارے لوگوں کو متقی بنائے۔ یہ کام کوئی نہیں کرے گا۔ آپ نیتا کو ووٹ مت دیجئے، نیتا کبھی آپ کی گلی کی سڑک نہیں بنائے گا۔ یہاں تو نیتا آپ کے خلاف پورے 5 سال تک آپ کو تڑپائے گا، اندراواس نہیں دے گا۔ یہ نیتا لوگ ہیں، اس محلے والوں نے ووٹ نہیں دیا ہے، نہیں سڑک بنے گی یہاں۔ 5 سال تک آپ پریشان رہیں گے، چونکہ آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ ہم کو انہوں نے ووٹ نہیں دیا ہے، ہم اس کا کام نہیں کریں گے۔ یہ نیتا ہے، ووٹ دیجئے تب وہ کام کرتا ہے، آپ ووٹ نہیں دیں تو وہ کام نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہ عالم ہیں جنہیں آپ کہیں گے مسجد سے نکال دیں گے، یہ ایک منظم تحریک چھیڑ کے ہمیں جنتی بنانے کا پلان بنا رہا ہے۔
कैसे तहरीक चलाएंगे, कैसे कोई कमेटी कायम करेंगे, कैसे दावत लोगों तक पहुंचाएंगे, कैसे शराब छोड़ाएंगे, कैसे बैंड बाजा रोकेंगे, कैसे डीजे रोकेंगे, कैसे औरतों का बेपर्दा होना रोकेंगे, कैसे जिनाकारी रोकेंगे। आप इनके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं और ये आपकी बुराई के खिलाफ कैंपेन चला रहा है। तो इस धरती पे कभी गाली सुनकर अगर हमें जन्नत का रास्ता दिखाता है तो एक गरोह है, वो गरोह नाइबे पैगंबर का गरोह है। इसलिए कि आलिम किसी गांधी का फॉलोवर नहीं होता है, ये आलिम किसी अंबेडकर का फॉलोवर नहीं होता है, ये आलिम किसी इब्राहिम लिंकन का फॉलोवर नहीं होता। इसका मॉडल न अंबेडकर है, न गांधी है, न नेहरू है, न मोदी है, न अमित शाह है, न पंडित जी है, न ममता बनर्जी जी हैं, न आइंस्टाइन है, न न्यूटन है। इसके मॉडल ये नहीं है। मौलाना का मॉडल मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम है, जिसको लोगों ने सर से लेके पांव तक, जूता शरीफ तक, नालेन मुबारक तक लहू लहान कर दिया। फरिश्ता हाजिर है कि इन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई, आप हुक्म दें, मैं पहाड़ को गिरा देता हूं, सारे लोग पिस जाएंगे। मगर हुजूर ने कहा नहीं नहीं, मैं रहमतुल्लिल आलमीन बन के आया हूं, मैं पहाड़ नहीं गिराऊंगा। मैं देख रहा हूं कि ये नहीं तो उनकी नस्लें कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाएंगे। अल्लाहु समद। ये उलमा कराम आइडियल मोहम्मद अरबी को मानते हैं। हमारे रहनुमा आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम हैं, जो गालियां सुन के भी दुआएं देते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए आलिम नफरत की चीज नहीं है, आलिम मोहब्बत की चीज है। आलिम से मुलाकात किया जाए, आलिमों का हाथ चूमा जाए, आलिमों के हाथ को अपने सर पे रखा जाए, आलिम दीन से दुआएं ली जाए, आलिम दीन के पास बैठकर उनसे दीन सीखा जाए, उनसे हदीस सीखी जाए। आलिम दीन मुस्तफा की बात के प्रचारक होते हैं। आलिम दीन नहीं कहते कि गांधी जी ने ये कहा। अगर 2 घंटे की तकरीर में अगर एक बार वो कह दे कि गांधी जी ने ये कहा है, तो अपनी बात को उनकी जबान से भी सच साबित करने का उदाहरण देते हैं, मिसाल देते हैं। वरना आलिम कुरान पढ़ते हैं, आलिम हदीस पढ़ते हैं, आलिम हदीस पढ़ के सुनाते हैं। आलिम चाहते हैं कि आप भी पूरी जिंदगी में 40 हदीस याद कर लें। जब 40 हदीस आप याद कर लें तो क़यामत के दिन आप भी आलिमों की जमात में उठ जाएं। सुभान अल्लाह। हदीस में आया है कि जिसने 40 हदीसें याद कर ली और उस पर अमल किया, दूसरों तक पहुंचाने के इरादे से 40 हदीस पढ़ लिया, बअसहुल्लाहु आलिमन यौमल क़यामा, अल्लाह क़यामत के दिन उसे आलिमों की सफ में उठाएगा। हुजूर फरमाते हैं मैं उसके लिए शफाअत करूंगा, उसके फेवर में गवाही दूंगा। तो आप कोशिश कीजिए कि हर महफिल में बैठें तो कम से कम एक हदीस जरूर याद कर लें। सुभान अल्लाह। हर जलसे में एक हदीस जरूर याद कर लें। एक हदीस, बोलिए एक हदीस। 40 जलसे में बैठेंगे तो 40 हदीस याद हो जाएगी। 40 जलसे में बैठेंगे तो 40 हदीस याद हो जाएगी। और जब 40 हदीस याद हुई तो क़यामत के दिन आप भी मौलाना की जमात में उठाए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो मौलाना 25 साल मदरसे में पढ़े और आलिम कहलाए, उनकी इज्जत तो अपनी जगह, और आप 40 हदीस याद करने के तुफेल आप भी आलिमों की जमात में उठाए जाएंगे। सुभान अल्लाह। बगैर मेहनत के आलिम बन जाइए। तो आज इसकी महफिल में मैं आज आपको 2 हदीस सुनाता हूं, उसको गौर से याद मैं रटवाता हूं आपको। 2 हदीस मैं रटाता हूं, तकरीर करूंगा 1.5 से लेकर 2 घंटे तक। 2 घंटे तक सुनना पड़ेगा। सुनेंगे ना आप लोग? भागेंगे तो नहीं? कोई भी भागिएगा तो फिर हम तकरीर बंद कर देंगे। गुलाम सरवर साहब भी नहीं भागेंगे, ये भी बैठे रहेंगे। उन्होंने बोला कि मैं बैठ रहा हूं, आपकी तकरीर सुन रहा हूं। और उसके बाद फिर चूंकि शायर लोग तकरीर नहीं सुनता है, इसीलिए 24 घंटे गुटखा खाता रहता है। खाली रजनीगंधा, पुड़िया, कमला परस, क्या क्या कमला पसंद, क्या क्या सब है खाता रहता है। अब वो तकरीर नहीं सुनता है, इसलिए नमाज भी बहुत कम लोग पढ़ते हैं। मगर ख्वाजा गुलाम सरवर, ये क्या हुआ? हाँ हो,
درود شریف پڑھیں سارے لوگ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم والصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ. وعلی آلہ واصحابہ یا سیدنا. بس غور سے سنیں، یہ خواجہ غلام سرور یہ تقریر اگر 2 گھنٹے سن لیں تو کل سے تہجد پڑھنے والے بن جائیں گے. 1 کروڑ روپے کمائیں گے، بچوں کے لیے چھوڑ کے مر جائیں گے، قبر میں کیا ہوگا؟ جلسہ میں مارے پھرے، بمبئی دلی کلکتہ گئے، پیسہ کمایا، گھر بنا لیا، گھر میں بچہ رہے گا، اپنا گھر میں کیا ہوگا؟ قبر میں کیا ہوگا؟ اپنے ساتھ قبر میں کیا جائے گا؟ یہ جو نماز چھوڑ کے دوسروں کا گھر بنا ہے، تو بیٹے کی شادی ہوگی، دوسری لڑکی آئے گی تو بہو وہاں واٹس ایپ چلائے گی، رات بھر فلم دیکھے گی، واٹس ایپ چلائے گی. اور جس نے نماز چھوڑ کے مکان بنایا، ان کا حال قبر میں کیا ہوگا؟ ایک نیکی کے لیے یہ بولے گا، بیٹا میں نے 25 سال نعت پڑھ کے گھر بنا کے تجھ کو دیا تاکہ تم کو محنت نہیں کرنی پڑے، ایک نیکی دے دو. جنت جانے کے لیے ایک نیکی نہیں ہے. تو بیٹا بولے گا، ابا دنیا رہتی تو بہت کچھ دے دیتی، آخرت ہے کوئی کسی کو کچھ نہیں دے گا. یوم یفر المرء من اخی، قیامت کا وہ دن جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، اولاد والدین سے بھاگے گی، اور والدین اولاد سے بھاگیں گے. کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ہر آدمی اپنی فکر میں رہے گا. تب پتہ چلے گا کہ کیوں بمبئی کلکتہ گھومے تھے دوسروں کے چلتے. کاش وہی ٹائم نکال کے سجدہ کیے ہوتے، تہجد پڑھے ہوتے، تو آج کوئی ساتھ نہ دے، وہ سجدہ میرا ساتھ دیتا. سبحان اللہ. سبحان. تو جب سب کچھ لٹ جائے گا تب احساس ہوگا. تو اس وقت احساس ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ جب تک ابھی زندگی ہے ابھی احساس ہو جائے، ابھی بندہ کی آنکھ کھل جائے، ابھی بندہ عبادت کرے. مرنے کے بعد تو بچہ 40واں میں 50 آدمی کو بلائے گا وہ راجنیتی کرنے کے لیے، تاکہ پورا محلہ جان جائے کہ باپ کے 40ویں میں انہوں نے فلاں مالدار کو بلایا ہے، فلاں مولانا کو بلایا ہے، فلاں صاحب ڈکیت کو بلایا، فلاں داروغہ کو بلایا. باپ کی محبت میں نہیں بلاتا. 100% آدمی، ایک آدمی کوئی ہوگا 99% کے علاوہ ایک آدمی جو صرف باپ کی روح کو خوش کرنے کے لیے 40واں کرتا ہے، تو وہ آدمی نام نمود نہیں کرے گا. وہ تو رات کے وقت میں باپ کی قبر پہ جا کے رو کے دعا کرے گا، الہی میرے اس غریب باپ کو بخش دے جو گھر نہیں دیا، ایمان کی دولت دے کے چلا گیا. تو جو بچہ باپ سے محبت کرتا ہے وہ باپ کی قبر پہ جا کے خود قرآن پڑھتا ہے، اور جو کٹسی نبھاتا ہے، رسم پوری کرتا ہے، وہ مدرسے کے 10 بچے کو بلائے قرآن پڑھوا دیتا ہے اور کہتا ہے تم 10 ختم کر دو. بتائیے 10 بچہ مل کے 10 ختم کرے گا؟ 10 بچہ 10 ختم کر سکتا ہے؟ یہ بچہ بھی بولتا ہے اچھا تم چالاک ہے کہ 10 ختم کر دو. وہ ادھر سے گھوم کے آتا ہے، بولتا ہے ہاں 20 ختم ہو گیا. جب تم ہے ویسا لنگٹا تو پھر 10 ختم کر دو. کیا سمجھے تم؟ ایک ختم قرآن میں پورے 30 پارے پڑھنے پڑتے ہیں. ایک پارہ پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے. قاعدے سے پڑھے گا ورنہ گناہ ہو جائے گا. اگر آدمی قاعدے سے نہیں پڑھے گا، عین غین شین قاف نکال کے نہیں پڑھے گا تو گناہ ہو جائے گا. پھر ثواب کیا ملے گا؟ الٹے گناہ ہوگا. تو قاعدے سے پڑھنے میں آدھا گھنٹہ 35 منٹ لگتا ہے. ہم لوگوں کو 35 منٹ 40 منٹ لگتا ہے پڑھنے میں. آدھا گھنٹہ یہ مان کے چلیں تو ایک 30 پارے پڑھنے میں کتنا 15 گھنٹے لگے ایک آدمی کو. اور اگر 15 بچہ ہے تو کم سے کم 15 بچہ ہے اور ہر بچہ آدھا گھنٹہ 2 پارہ پڑھا تو 2 پارہ پڑھنے میں لگا 1 گھنٹہ. تو 1 گھنٹہ 15 بچہ پڑھے گا، قاعدے سے پڑھے گا، تب 1 ختم ہوگا. تب 1 ختم. وہ بولتا ہے 10 ختم کر دو. یہ بھی بولتا ہے کہ ہاں 10 ختم ہو گیا، جاؤ چلو ہو گیا. تم اس کو ٹھگنا چاہتا ہے، یہ تم کو ٹھگنا چاہتا ہے، سب کو ٹھگنا چاہتا ہے. یہ باپ کی محبت میں نہیں ہے یہ سب. 10 بچے کو مدرسے سے بلا کر کے بولو کہ میرے گھر میں قدم رکھ دو، تم مصطفیٰ کے مہمان ہو، قدم رکھ دو، تمہارے قدم کی برکت سے میرے باپ کی بخشش ہو جائے گی. اس سے قرآن مت پڑھواؤ، اس کو بولو تم قدم رکھ دو اور دسترخوان پہ جو میں کھانا کھلا رہا ہوں اس کو کھا لو. اب بالکل نفیس کھانا کھلائے، جو کھانا 5 اسٹار ہوٹل میں ارب پتی نہیں کھلاتے ہیں دعوت ولیمہ میں، وہ کھانا کھلائے اس کو. جب وہ کھانا کھائے گا کہ صاحب اتنی زبردست ضیافت تو کوئی نہیں کرواتا ہے، تو پھر جب وہ کھانے کو یاد کرے گا تب وہ دعا کرے گا. اور جب غائبانے میں دعا کرے گا تو وہ دعا قبول ہوگی.
باپ بھی بخشا جائے گا اور تیری بھی حالت درست ہو جائے گی. یہاں تو چور اور ڈکیت کو لوگ بلاتے ہیں 40واں میں، جو تاکہ وہ ڈکیت ہم سے محبت کرے. یہ داروغہ جو دن بھر 24 گھنٹہ گالی ہی دیتا ہے، اس کو یہ ضیافت کھلا رہا ہے 40ویں کی. تو اس کی بریانی کھا کے اس کی بریانی کھا کے داروغہ دن بھر گالی دے گا، اس کے باپ کو کیا ملے گا؟ یہ نیتا 24 گھنٹے جھوٹ بولتا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، پردھان منتری سے ملنا ہے، پرسوں گری منتری سے ملنا ہے، اب وہ ٹائم ملا ہوا ہے، جبکہ کچھ نہیں ملا ہوا ہے. آپ 10 آدمی گھیرے ہوئے، وہ فون سے بولتا ہے کہ ہاں پردھان منتری جی میں کل آ رہا ہوں، کل آپ کے ساتھ میں وہاں پہ 5 اسٹار ہوٹل میں ناشتہ کروں گا. یہ سب آپ کو سنانے کے لیے بول رہا ہے. پردھان منتری سے کوئی لائن ہی نہیں اس کی، اسے کوئی لائن نہیں، صرف آپ کو سنانے کے جھوٹ بولتا ہے. ایسے جھوٹوں کو جو آپ بلائیں گے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. بلکہ اپنی اولاد سے امید مت رکھیے کہ مرنے کے بعد یہ قرآن خوانی کرے گا. سارا قرآن اپنی زندگی ہی میں پڑھ لیجیے، ورنہ یہ بچہ آپ کی ڈیڈ باڈی سے راجنیتی کرے گا. یہ داروغہ کو بولا کہ کھلا کے داروغہ سے کام نکالنے کے لیے 40واں کے بہانے اس کو کھلائے گا. تو آپ کی لاش پہ جو بچہ راجنیتی کرے وہ کیا آپ کا شبھ چنتک ہو سکتا ہے؟ اس لیے جتنا قرآن پڑھنا ہے زندگی میں پڑھ لیجیے، جتنا درود پڑھنا ہے مرنے سے پہلے پڑھ لیجیے، اور اتنا پڑھ لیجیے کہ بچہ قرآن خوانی کرے نہ کرے بخشش کے لیے آپ کا سجدہ کافی ہو جائے. کوئی تیجا، کوئی 40واں کوئی نہیں کرے. کوئی بچہ وہ کرے اپنے حساب سے اور اپنی راجنیتی کی دکان چمکانے کے لیے کرے، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ زندگی میں 2 لاکھ بار کلمہ شریف پڑھ لیجئے. آیا ہے حدیث پاک میں جو 1.25 لاکھ بار کلمہ شریف پڑھ لے اس کی بخشش کی امید ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1.25 لاکھ بار جو کلمہ شریف پڑھ لے. اور ایک روایت میں ہے کہ جو 70,000 بار کلمہ شریف پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1.25 لاکھ بار زندگی میں پڑھ لیجیے. اور زندگی میں ڈاکٹر اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور یہاں تو غالب، ذوق، میر یہ سارے کے سارے شعرا ہیں، بڑے بڑے شاعر ہیں، مگر ان کے کلام میں وہ کھلبلاہٹ نہیں پیدا ہوتی ہے جو آپ کے ایک شعر میں موجود ہوتا ہے. آپ کا ایک شعر آگ لگا دیتا ہے. آپ کی شاعری میں یہ تاثیر کہاں سے آئی؟ آپ کی شاعری میں یہ سینٹیمنٹ کہاں سے آیا؟ یہ امپریشن، یہ اثر کہاں سے آیا؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ میں نے 1.5 کروڑ بار حضور پہ درود بھیجا ہے. اللہ بولے سبحان اللہ. کتنا؟ 1.5 کروڑ بار. اب آپ جوڑیے کہ 1.5 کروڑ بار درود کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ 1.5 کروڑ بار درود کیسے؟ ایگزامپل کے طور پر اگر ہم روزانہ 1000 بار رات میں، 1000 بار دن میں اگر پڑھتے ہیں، مان لیا جائے تو 2000 ہوا. ایک مہینے میں کتنا ہوا؟ ایک مہینے میں 60,000. سال بھر میں کتنا ہوا؟ سال بھر میں 1 لاکھ سم تھنگ، 1,80,000 سم تھنگ، یعنی 60,000 ہوا ہر مہینے میں. اب 12 میں 12 چھا کا 72 کتنا ہوا؟ 1 لاکھ 7,20,000 ہوا نا. اب 1 کروڑ کے لیے کیسا سال چاہیے؟ 1 کروڑ 1 کروڑ کا مطلب ہوا 100 لاکھ. 16 سال 16 سال چاہیے. اور 1.5 کروڑ کے لیے چاہیے 20 سال. 20 سال چاہیے 1.5. اور ڈیلی جو پڑھے گا کنٹینیو 1000 بار رات، 1000 بار دن، تب ان کے لیے 20 سال چاہیے. اس بیچ میں بیماری ہے، پریشانی ہے، کچھ پرابلم ہے، تب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر اقبال اس کا مطلب ہے وہ بچپن سے ہی درود شریف روزانہ 5000 یا 10,000 بار پڑھنا، انگریزی پڑھنا، کلاس کا کتاب پڑھنا، وہ اس کے علاوہ روزانہ 5 سے لے کے 10,000 بار درود وہ پڑھا ہے. تب جا کے وہ ہاتھ میں قلم اٹھا کے شاعری کے لیے نکلا ہے. تب اس درود پاک کی برکت سے شاعری میں وہ تاثیر پیدا ہوئی کہ پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. انقلابی شاعری دیوبندی بھی پڑھتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے، پڑھتا ہے دیوبندی پڑھتا ہے. اور سنی بریلوی سب پڑھتا ہے. وہ بھی اس کو علامہ ڈاکٹر اقبال اس کا کہتا ہے، ہم لوگ بھی اسے کہتے ہیں. حالانکہ وہ دیوبندی نہیں تھا، ڈاکٹر اقبال ٹناٹن سنی تھا. سبحان اللہ، ٹناٹن سنی تھا وہ. دیوبند کا ایک شعر دیوبندی سے دیوبند سے کوئی بولا تھا، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا چے بول عجبیست ز دیوبند. دیوبند سے یہ کہا کیا تعجب کی بات ہے کہ ملت قوم سے ہے. یعنی اس کی فکر پہ ڈاکٹر اقبال نے
طنز کیا ہے. کیا یہ دیوبند کے لوگ سوچتے ہیں, کیا اس کی فکر کرتے ہیں؟ اور ڈاکٹر اقبال نے حضور کی تعریف میں کیا کہا؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, ہو اگر خامی اسی میں تو سب کچھ نامکمل ہے. بچہ بچہ جانتا ہے, اور سارے فرقے کے لوگ ان کے کلام پڑھتے ہیں. کیوں؟ 1.5 کروڑ بار درود پڑھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بھی اپنی زندگی میں کم سے کم 1 کروڑ درود پڑھ لیجئے مرنے سے پہلے پہلے. 1 کروڑ بار درود پڑھ لیجئے مرنے سے پہلے پہلے. کیسے پڑھیں گے؟ شارٹ میں درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. شارٹ میں ایک درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نماز کے بعد 200 بار پڑھیے, ہر نماز کے بعد. اور 200 بار پڑھنے میں لگیں گے آپ کو کم سے کم 6 منٹ. تو 6 منٹ بھی نہیں لگے گا, جب عادت لگ جائے گی تو 1 منٹ میں 100 بار ہو جائے گا. تو آپ پڑھیں, 5 منٹ نکالیں, اور ہر نماز کے بعد کمپلسری, چاہے بیٹے کا جنازہ نکلے, بیٹی کی بارات آئے, مگر پڑھنا ہی پڑھنا ہے. نماز پڑھنی ہے, ہر نماز کے بعد 200 بار پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 5 منٹ لگیں گے اور 200 بار پڑھیں گے. دن میں کیا نماز ہوتی ہے؟ 5 نماز ہوتی ہے نا. تو 5 دونا 10, 1000 بار. 1000 بار کلمہ ہو گیا, 1000 بار درود ہو گیا. کلمہ بھی ہو گیا اور درود بھی ہو گیا. کنٹینیو اگر آپ نے کیا تو 1 لاکھ سے زیادہ کلمہ ہوگا 10 سال کے اندر میں, اور پھر 1 لاکھ سے زیادہ درود ہو جائے گا 4-5 سال کے اندر میں. تو پھر کلمہ کی بھی بشارت ہے کہ جو 1.25 لاکھ بار پڑھ لے بخشش کا ذریعہ ہے, اور جو درود پڑھے ڈیلی 1000 بار. اگر آپ نے ہر نماز کے بعد 500 بار 200 بار پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم تو 1000 ہوگا. حدیث میں آیا ہے جو 1000 بار درود پڑھے گا مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھ لے گا. سبحان اللہ. آپ لوگ کیوں نہیں بول رہے ہیں سبحان اللہ؟ اب سب اٹھا کے یہاں سامنے کر دیں گے آپ لوگوں کو. ادھر بہت پریشانی ہو رہی, ادھر یہ سامنے اور ادھر تو ٹھیک ہے, آپ لوگ بہت دور پڑھ رہے ہیں. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. میں نے کیا بولا؟ ہر نماز کے بعد 200 بار پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھنے میں کچھ نہیں لگتا ہے, انگوٹھا چومنا ضروری نہیں ہے ہر بار. اب 200 بار پڑھے گا 200 بار انگوٹھا کیسے چومے گا آدمی؟ مشقت ہو جائے گی نا. تو 1 بار چوم لیا بس ہو گیا. اس کے بعد آپ 200 بار پڑھیں. کیا پڑھیں گے آپ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر بیٹھ کے 10 منٹ پڑھنے میں پریشانی ہے اور ہاسپٹل جانا ضروری ہے تو نماز پڑھنے کے بعد نکل جائیے مسجد سے, اور ہاسپٹل پہنچنے کے بیچ میں 200 بار پڑھ لیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. ٹرین پکڑنی ہے تو ٹرین پر بیٹھ کے پڑھ لیجئے. دکان میں بیٹھنا ہے, دکان کھلی ہوئی ہے, اب دکان میں آ کے بیٹھ کے پڑھ لیجئے. اور دکان چلنے کے ارادے سے نہیں کہ درود پڑھیں گے گراہک آ جائے گا, نہیں, بلکہ جنت جانے کے ارادے سے پڑھیں آپ. سبحان اللہ. تو جنت بھی ملے گی اور درود کی برکت سے گراہک بھی آئے گا, تجارت بھی ہو جائے گی. سبحان اللہ. نیت اچھی ہو. اللہ چہروں کو نہیں دیکھتا, اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. Allah does not see your face and your wealth, but Allah sees your heart, your deeds, your intention. اللہ تمہاری شکل نہیں دیکھتا کہ تو کالا ہے کہ گورا. اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا کہ غریب ہے کہ مالدار. اللہ دل کو دیکھتا ہے, نیتوں کو دیکھتا ہے, عمل کو دیکھتا ہے. اگر کالا کلوٹا اگر متقی ہے تو وہی متقی اللہ کے نزدیک گوروں سے بہتر ہے. اگر گوری ناری بہو میرے گھر میں آئی, وہ ساس کو گالی دے رہی ہے, سسور کی توہین کر رہی ہے, اپنے شوہر کی توہین کر رہی ہے, وہ گوری ناری جس کو عام طور پر گاؤں دیہات کی بولی میں بولتے ہیں گو گھوری, وہ بدتمیز ہے, وہ پورے گھر کو تباہ کر دے گی. مگر کالی کلوٹی اگر بھوتنی کوئی میرے گھر میں آ گئی اور روزانہ 1000 بار درود پڑھ رہی ہے, اور شوہر کو شوہر, ساس کو ماں اور سسور کو باپ سمجھ رہی ہے, تو یہ جان لے کہ وہ کالی گوری سے کروڑ گنا بہتر ہے جو گھر میں برکت کا ذریعہ ہے وہ. اور اسی کو مصطفیٰ نے کہا والا امتن سوداء ذات دین افضل. حضور نے کہا لا تزوجوہن لحسنہن, عورتوں سے اس کے حسن کی وجہ سے نکاح مت کرو. آج کل کا ہمارا جو بچہ ہے یہ بدتمیز, جو چمار کی طرح بال رکھنے والا اور جوکر کی طرح پھٹا پینٹ پہننے والا, فلم کے شرابی کی نقل کر کے وہ ہاتھ میں دھاگا باندھنے والا, ان کو چاہیے خوبصورت
खूबसूरत लड़की चाहिए, नाक लंबी हो, आंख बड़ी हो, गोरी नारी हो, चाहे वह लड़की यूज्ड क्यों न हो, मगर इसे चाहिए खूबसूरत चाहिए। इनको कहते हैं कि जिस पे तू जान फिदा कर रहा है नेट पर देख देख करके, वो तो 10 लड़कों को धोखा दे चुकी है, वह 10 लड़कों का माल ऐंठ चुकी है। वरना कीमती सैंडल, कीमती पर्स, ये कीमती लिबास, जीन्स और टी शर्ट, बाप मजदूरी करता है, रेडी चलाता है, और ये 2000 रुपये का पर्स कहाँ से आ गया, ये साहब होटल में खाना कैसे खा रही है, इसका मतलब है एक लड़के को ऐंठती है, उसका पैसा छीनती है, और उसको थोड़ा सा मुस्कुरा के देख लिया, बस वह पैसा उसको फेंक दिया, और फिर उसको निचोड़ के दूसरे लड़के की तरफ रुख कर दिया, और उसका पैसा निचोड़ा, पैसा खत्म हुआ, फिर तीसरे से मुस्कुरा के बातें करनी है, मुस्कुराहट बेच के, गाल बेच के, बदन हाथ बेच के, तब ये पैसा आता है, तब ये सैंडल खरीदती है, और तब ये कीमती लिबास खरीदती है। तो जो यूज्ड है, अब तू बोलता है कि ये मेरे लिए पैदा हुई है, जिसका सदर हॉस्पिटल में 2 हमल गिर चुका है, और तू बोलता है कि ये मेरे लिए पैदा हुई है। तो जब लड़की यूज्ड होगी और लड़का भी शादी से पहले मोहब्बत के नाम पे अपनी आंखों को यूज कर चुका होगा, ये भी यूज्ड और वह भी यूज्ड, और ये दोनों जब मियां बीवी बन के जिंदगी गुजारेगा, जो बच्चा पैदा होगा वह महा यूज्ड हो जाएगा, और ये बच्चा चोर होगा, वह बच्चा डकैत होगा, वह बच्चा माँ बाप को गाली देने वाला होगा, वह बच्चा समाज को तकलीफ पहुंचाने वाला होगा, वह बच्चा दीन की महफिल में क्यों बैठेगा, वह तो शराब की भट्टी में बैठेगा, वह मस्जिद क्यों जाएगा, वह तो चोरों की महफिल में बैठेगा। आज मुसलमानों के अक्सर बच्चे चोर हो रहे हैं, डकैत हो रहे, माँ बाप का गुस्ताख हो रहे, औरतों का गुलाम हो रहे, सास ससुर का गुलाम बन रहे, माँ बाप को तड़पा रहे हैं। या चोर मेरी वजह से पैदा हुआ है, क्योंकि मेरी सोच गलत थी, मेरा नजरिया गलत था, मैंने लड़की का सिलेक्शन गलत कर लिया, जिसके नतीजे में यह चोर पैदा हुआ, और मैंने भी जिंदगी में तौबा करके मैं नमाजी नहीं बन पाया, नतीजे में यह बच्चा चोर पैदा हुआ। कुदरत का कानून है कि आम के पेड़ से आम फलता है, सेब नहीं, सेब के पेड़ से सेब निकलता है, कटहल नहीं, धान से धान निकलता है, गेहूं नहीं, और गेहूं डालकर वहां से गेहूं निकलता है, बासमती धान नहीं। यह कुदरत का कानून है। 1 लाख तावीज डाल दें, मकई के खेत से हीरा नहीं निकलता, आम के पेड़ से सेब नहीं निकलता। जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसी माँ खेत है, अब बाप उसमें बीज डालता है और बच्चा उसी खेत से पैदा होता है। बच्चा माँ के पेट में 9 महीना रहता है, बाप के पेट में नहीं रहता है। अब बच्चा माँ का दूध 2 साल पीता है, बाप का दूध नहीं पीता है, इसलिए बच्चा ज्यादा माँ से अटैच रहता है। 9 महीना माँ की शिकम में रहता है, बच्चा बाप की शिकम में नहीं रहता है। और 2 साल माँ की छाती से चिपक के बच्चा दूध पीता है, बाप के सीने से चिपक के दूध नहीं पीता है। इसलिए माँ का सॉलिड रहना जरूरी है। या जमीन, जिस जमीन से बच्चा पैदा होगा वह जमीन का जरखेज होना जरूरी है। वह जमीन अगर बंजर हो गई, वह जमीन अगर सड़ी हुई है तो औलाद सड़ी पैदा हो जाएगी। 1 करोड़ तावीज डाल दें, बासमती धान नहीं निकलेगा गेहूं डालने के बाद। 1 लाख तावीज पहना दें बरेली, मसूली, नैनीताल के चोछा से, अगर जमीन खराब है तो बच्चा कभी अब्दाल कुतुब नहीं होगा। जिसकी माँ खराब, जिसका बाप खराब, बच्चा कभी कुतुब नहीं होगा। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, कुदरत का कानून है। जब बाप थे अली, रात भर सजदा है और दिन में जिहाद है, और यहूदी के कुएं से पानी निकाल रहे हैं, और फिर मेहनत मुशक्कत से हलाल गज़ा खा रहे हैं, किसी दूसरों का माल नहीं लेते, बल्कि पसीना बहा के कुएं से पानी निकालना और यहूदी के खेत में पटाना, और वहां से जो मजदूरी मिली वो हलाल रोजी से बच्चों को खिलाना। दुनिया आई थी, मुझको सज धज के आई थी, दुनिया कबूल कर लीजिए, मगर मौला अली ने कहा मैंने तुझको तलाक दिया, मैंने तुझको तलाक दिया। किसको तलाक दिया? दुनिया को तलाक दिया। या दुनिया सज के आई थी कि हुजूर क्यों मुशक्कत उठा रहे हैं, क्यों जौ की रोटी सूखी पानी में भिगा के खा रहे हैं, हुजूर मुझे कबूल कर लीजिए। यानी दुनिया की फरावानी आपके पास होगी, माल और दौलत की बहुतात आपके पास होगी। मौला अली ने कहा नहीं होगा ऐसा, मैंने तुझको तलाक दिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझको दुनिया नहीं चाहिए। 3 दिन का फाका है, जबान पे शिकवा नहीं है कि अल्लाह ने ऐसा कर दिया, अल्लाह ने वैसा कर दिया। नहीं, वो तो हम जैसे कमजोर लोग हैं जो नहीं समझते और कहते हैं कि क्यों इसने पहले हमला कर दिया, क्यों ऐसा हो गया, क्यों बच्चे मर रहे हैं, 10,000 20,000 बच्चे मर गए, या 10 को मारा, या 20,000 यहां मर गए। ये हमारे लोग क्यों क्या कर रहे हैं? ये क्या समझें कि जिंदगी क्या है, मौत क्या है? ये क्या समझें शहादत क्या है, अल्लाह की राह में
गर्दनें कटाना क्या है, इनको तो खाना पीना है और फिर अपनी जिंदगी संवारना है। हमारी माएं हमें पैदा करती हैं खाने पीने के लिए, मगर फिलिस्तीन की माएं बच्चा पैदा करती हैं वो क़िबले अव्वल की आजादी के लिए। इसलिए हमारी माएं खाने पीने वाली है और फिलिस्तीन की माएं बच्चों को जन्म देती हैं कि आज मेरा ये बच्चा अल्लाह के नाम पे शहीद होगा तो कल शहीदों की मां कहलाने पे मैं फख्र करूंगी। कमजोर माए कमजोर औलाद जन्म देती है और दबंग माँ, इस्लामी सोच की हामिल माँ मजबूत औलाद जन्म देती है। अगर कलकत्ता में जीना मुश्किल हो तो लोग कलकत्ता छोड़ के दिल्ली चले जाते हैं। कलकत्ता में रहने का मतलब है कि बाल बच्चों का फ्यूचर डार्क हो जाना, अब मुझे दूसरी जगह जाना चाहिए। कलकत्ता में अगर दंगा बराबर हो तो लोग कलकत्ता छोड़ के चले आते हैं बिहार। कलकत्ता में रहने का मतलब है दंगा। बहुत से लोग हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चले गए, लगभग 70,000 लोग हिंदुस्तान छोड़ के कोरोना काल के बीच में बाहर चले गए। कोई ऑस्ट्रेलिया चले गए, कोई अमेरिका चले गए, कोई अफ्रीका चले गए। वहां की शहरियत, वहां का ग्रीन कार्ड ले लिया। क्यों? हिंदुस्तान में रहने का मतलब है दंगा, यहाँ मतलब है फसाद, यहाँ प्रोटेस्ट, यहाँ जुलूस, दुकानें बंद, इसलिए चलो यहां से भागो। यहां रहने का मतलब है कि बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे और दंगे में किसी दिन मारे जाएंगे। ये हमारी सोच है। मगर आज 70 साल से फिलिस्तीन में बम गिर रहा है, 70 साल से, और लाखों मुसलमान शहीद हो गए। मगर वहां की औरतों ने नहीं कहा शौहर से अब फिलिस्तीन छोड़ के जॉर्डन चले जाओ, फिलिस्तीन छोड़ के अम्मान चले जाओ, फिलिस्तीन छोड़कर शाम चले जाओ। यहां रहने का मतलब है शहादत, यहां रहने का मतलब है बच्चों की जान चली जाना, यहां रहने का मतलब है हमारा अमन चैन सुकून दुनिया से रुखसत हो जाना। धन्य है वह माएं जो 70 साल से लाखों बच्चे शहीद हो गए, मगर ये नहीं बोली फिलिस्तीन छोड़ के बाहर चली जाओ, तब बाहर जाओ ताकि वह अमन और अमान से रहो। नहीं, वो माएं कहती हैं कि बम खा के यहीं जीना सीखो, इसलिए कि अगर मेरा लाल नहीं, कम से कम लाल का तो कोई लाल होगा जिसमें कोई सलाहुद्दीन जन्म लेगा, कोई सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जन्म लेगा, और वो वक्त आएगा यहूदी खबीस मारा जाएगा, क़िबले अव्वल आजाद हो जाएगा। इसी अल्लाह तबारक व तआला वहाँ के शोहदा को आला दर्जात अता फरमाए। जो हालत ईमान में दुश्मनों से जंग और जिहाद कर रहे हैं, अल्लाह उसे हिम्मत और हौसला अता फरमाए। अल्लाह 200 करोड़ मुसलमानों की दुआओं को कबूल फरमा ले और वहाँ के यहूदियों को खदेड़ के वहाँ के मुस्लिम मुजाहिद इसराइल से निकाल के बाहर करे। चूँकि ज़मीन फ़िलिस्तीन की है, ये लोग ज़बरदस्ती कब्ज़ा किए हुआ है, और एक वक्त आएगा कि खदेड़ के भगाया जाएगा। ऐसा भगाया जाएगा कि मुस्तफ़ा सच्चे, मुस्तफ़ा की बात सच्ची, कि एक यहूदी किसी दरख्त की आड़ में छुपा रहेगा तो आया है हदीस में, यक़ूलु शजर वल हजर, ये दरख्त ये पत्थर कहेगा ए मुस्लिम, ए अब्दुल्ला, यहूदी यहाँ छुपा हुआ है। मुस्लिम मुजाहिद वहाँ जाएगा, बोलेगा इस कलमा पढ़, वो कलमा पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो मुजाहिद के हाथ वह ज़बह किया जाएगा। एक भी नहीं रहेगा कोई यहूदी दुनिया में। कौन रहेगा? मोहम्मदी दुनिया में रहेगा। एक मजहब मजहब इस्लाम रहेगा, एक मसलक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा। ना कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी नहीं रहेगा। इसे आप गिरह बांध के रख लें, ये बात हो के रहेगी। चूंकि 1400 साल के अंदर में जितनी भी बातें हुजूर ने कही हैं, सारी बात सच साबित हुई, एक बात भी गलत नहीं हुई है हुजूर की। इसलिए ये जो कहा हुजूर ने कि एक यहूदी किसी दरख्त की आड़ में छुपा होगा, तो दरख्त बोलेगा कि मेरे पीछे यहूदी है, दरख्त बोलेगा, और जब दरख्त बोलेगा तो मुस्लिम मुजाहिद या तो उसे कत्ल करेगा या फिर वह कलमा पढ़ के मुसलमान बनेगा।
تو آج وہ اسی آس میں تباہ کر رہا ہے کہ نہ فلسطین رہے، نہ یک کھدیڑ کے مجھ کو قتل کرے، اور اسے کیا معلوم ہے کہ 70 سال میں تم جو پل کے جوان ہو کے مستنڈا ہوئے تھے، حماس کی ایک ہی وار میں ساری طاقت تیری مٹ گئی اور سارا رعب تیرا ختم ہو گیا، اور جو پوری دنیا کو تو دھونس دیا تھا وہ سب فلاپ ہو گیا کہ یہ انہوں نے ایک بھوچال باندھا تھا، حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ ایک مجاہد 1000 یہودیوں کے لیے کافی ثابت ہو رہا ہے۔ کہا تھا کہ 2 دن میں ختم کر دیں گے، اور ہندوستان کی گودی میڈیا بھی خوب اچھل کود کر رہی تھی، بس حماس کا جنازہ نکل گیا، 2 دن میں ختم ہو جائے گا، اتنا بم گرا رہا ہے۔ آج 1.5 مہینہ ہونے جا رہا ہے اور اس کی ناک میں دم کیا ہے ان مجاہدین نے۔ اس لیے آپ پریشان مت ہوئیے، آپ صرف توبہ کر کے نماز پڑھ کے دعا کیجیے، جو کام بم نہیں کرے گا وہ کام آپ کی دعا کر جائے گی۔ آپ دعا کیجئے، آپ نماز پڑھیے، آپ اللہ رب العزت سے فریاد کیجئے، آپ کی دعا یہاں سے چل کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ڈھال بن جائے گی، اور آپ کی دعا یہاں سے چل کے یہودیوں کے لیے ایٹم بم بن جائے گی۔ اگر آپ سچی دعا کریں، گٹکا چھوڑ دیجئے، سگریٹ چھوڑ دیجئے، بیڑی چھوڑ دیجئے، اور جھوٹ چھوڑ دیجئے، چوک چوراہے پہ بیٹھنا چھوڑ دیجئے۔ نہیں میرے بھائی وہاں شہید ہو رہے ہیں، وہاں پہ رات دن ہمارے بچے پریشان ہو رہے ہیں، یہ یہودی ہمارے بچوں کو مار رہا ہے، اس لیے ہم نہیں کھائیں گے گٹکا، ہم نہیں پیئیں گے تھمس اپ، نہیں پیئیں گے کوکو کولا، جو اس یہودیوں کا پروڈکٹ ہے اور جس کا پیسہ اس کو ڈیلی کھربوں روپے جا رہا ہے، ہم اس کو ٹچ نہیں کریں گے۔ بچوں کو کیڈبری ٹافی نہیں کھلائیں گے، نیسلے کا کوئی پروڈکٹ ہم نہیں کھلائیں گے، ہم یہودیوں کا کوئی پروڈکٹ استعمال نہیں کریں گے۔ بالکل جو انڈین پروڈکٹ ہے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان سے جو پروڈکشن ہمارا ہے، ہندوستان کے پروڈکٹ کھائیں، آپ خود اپنی فیکٹری لگائیں، خود تھمس اپ کوکا کولا کے مقابلے میں کوئی دوسرا آپ کولڈ ڈرنکس آپ بنائیں، اور اگر آپ کے پاس اربوں روپے ہیں آپ وہ دیں، مگر اس یہودی خبیث کے پروڈکٹ کو نہ اپنی دکان میں رکھیں، نہ اس کا استعمال خود کریں، نہ دوسروں کو کرنے دیں۔ مالی اعتبار سے یہودی جہاں کمزور ہوا، یہ جو کھربوں روپے کا بم برسا رہا ہے، مال ہی نہیں رہے گا تو کہاں سے بم برسائے گا؟ ہمارے ہی مال سے ہمارے ہی بچوں پہ بم گرا رہا ہے۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا ہے کہ آپ اس یہودی کے سارے پروڈکٹ کو چھوڑ دیں، بائیکاٹ کریں، اور چوک پہ بیٹھنے کے بجائے، اخبار پڑھنے کے بجائے مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ اور جس دن آپ نیک بنے، قرآن پڑھا اور آنسوؤں کے سائے میں دعا کیا، یہ دعا ایٹم بم بن کے یہودیوں پہ گر جائے گی۔ اس لیے کہ دعا میں وہ تاثیر ہے کہ وہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ دعا میں وہ تاثیر ہے، اگر حقیقت میں دعا ہو تو دعا سے وہ کام نکلتا ہے جو کام کبھی کبھی تیر، تفنگ اور بندوق اور گولی سے نہیں نکل پاتا۔ تیر ضروری ہے، جہاد ضروری ہے، میدان میں نکلنا ضروری ہے، اسٹرگل ضروری ہے، جد و جہد ضروری ہے، مگر اسٹرگل کے ساتھ ساتھ دعا ضروری ہے، دعا ضروری ہے، اور دعا کے ساتھ ساتھ اسٹرگل ضروری ہے، یا دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ دعا بھی ضروری ہے اور میدان میں نکل کے جہاد کر کے تلوار چلانا بھی ضروری ہے۔ دکان میں بیٹھ کے گراہک کو مال دینا بھی ضروری ہے، اور مسجد میں جا کے کاروبار کی خوشحالی کی دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو IAA BA MA کروانا بھی ضروری ہے، 99% نمبر لائے، اور اجمیر جا کے غریب نواز کی بارگاہ میں وہاں دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ جو محنت نہیں کرے گا، نہیں پڑھے گا لکھے گا، دکان نہیں کھولے گا، وہ اجمیر جائے گا، بولے گا بابا ہم کو ارب پتی بنا دیجئے، بابا 2-4 تماچا مار کے بھگا دیں گے وہاں سے، جاؤ یہاں نہیں ملتا۔ یہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آم کا پیڑ نہیں لگائیں اور آم گھر میں چلا جائے، یہاں گیہوں نہیں بوئیں اور گھر میں گیہوں چلا جائے، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دھان لگاؤ، گیہوں لگاؤ، آم کا پیڑ لگاؤ، پھر دعا کرو کہ یا اللہ اس میں اچھا پھل دے دے، ہم نے محنت کی ہے تو اپنے کرم سے اس میں پھل دے دے۔ تو اپنے بچوں کو پڑھاؤ، 18 گھنٹے اسٹڈی کرواؤ، میٹرک IAA BA MA میں خوب ہائی کلاس کا نمبر لائے، پھر اجمیر چلے جاؤ، چونکہ اجمیر میں دعا قبول ہوتی ہے، وہ مقام مستجاب ہے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں، باب کعبہ کے پاس، حتیم میں، مستجار میں، مستجاب میں، اور حجر اسود کے پاس، صفا مروہ میں، میلین اخضرین میں، مسجد نبوی شریف میں، مواجہ شریف میں دعا قبول ہوتی ہے۔ موبائل میں چلائیے، دعا قبول ہوتی ہے۔
مدینہ شریف میں دعا قبول نہیں ہوگی تو کہاں دعا قبول ہوگی؟ اور اعلیٰ حضرت نے ان جگہوں میں سے ایک جگہ اضافہ کیا کہ ہندوستان کے اجمیر میں غریب نواز کے آستانے کے پاس دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ لچوا قسم کا آدمی، پیر سب لچوا پیر، جو قرآن نہیں پڑھتا، خالی گٹکا کھاتا ہے وہ۔ اب 100 پڑیا اس کا مرید بھی اس کو گٹکا دیتا ہے، اور وہ ٹیلی ویژن میں نیوز دیکھتا ہے، اب مرید اس کے ریموٹ کو چومتا ہے کہ میرے پیر نے اس ریموٹ کو ہاتھ لگایا ہے۔ معاذ اللہ، 1000 بار معاذ اللہ۔ ایسی ذہنیت خراب ہو گئی۔ جہان آباد پٹنہ کا نام سنا ہے نا؟ اس پٹنہ علاقے میں ہم 3 سال تک ایک مسجد میں وہاں ہم نماز پڑھائے ہیں۔ اس علاقے میں ایک جاہل پیر آتا تھا، اور جاہل پیر آتا تھا، ان کا مرید کہتا تھا کہ ہمارا پیر شادی بیاہ نہیں کیا ہے، اور شادی بیاہ نہیں کیا ہے، ہمارا پیر نفس کو مارنے والا پیر ہے، نفس کو مارتا ہے، نفس کو مارتا ہے، نفس نہیں ہے اس کے پاس۔ 2 سال کے بعد دیکھا کہ اس کا پیر ایک موٹی تازی عورت کو رکشہ میں بیٹھا کے لے جا رہا ہے۔ تو میں نے ان کے مرید سے پوچھا کہ یہ کون ہے جی، یہ کون ہے؟ کہا حضرت کی۔ میں نے کہا حضرت نے شادی کر لی؟ کہا نہیں، حضرت شادی کا اللہ حل بڑھیے، حضرت شادی کر دیں گے۔ حضرت شادی نہیں کیے ہیں، حضرت شادی نہیں کیے ہیں۔ یعنی شادی کرنا لاہور پڑھنا مطلب ہوا، شادی کرنے کا مطلب لاہور پڑھنا۔ غوث اعظم نے 4 شادی کی، سبحان اللہ۔ غوث اعظم نے 4 شادی کی، اولاد کتنی ہوئی؟ 49 اولاد۔ ہم لوگ 2 ہی اولاد میں آؤٹ ہو گئے، اور نماز فجر بھی غائب ہے۔ وہاں 4 بیویاں اور 49 اولاد۔ اور نماز کا یہ عالم ہے کہ آپ کا خادم کہتا ہے کہ 40 سال سے میں حضرت کی خدمت میں ہوں، عشاء کے وضو سے 40 سال سے وہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ دن میں تھوڑی دیر سوتے تھے، قیلولہ کرتے تھے، وہ ہم لوگوں کی طرح 5 گھنٹہ نہیں، رات بھر جگے ہیں تو اب دن بھر سو رہے ہیں، چونکہ ہم لوگ کمزور ہیں، اور الحمدللہ ہم لوگ دن بھر بھی نہیں سوتے ہیں، 3 گھنٹے بھی سو لیے کافی ہے۔ اور لوگوں کو وہ 8 گھنٹے نہیں سوتے ہیں تو دماغ خراب ہوتا ہے، لوگ ڈاکٹر بولتا ہے کہ برین ہیمریج ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوگا، 20 سال سے یہی معمول ہے، رات بھر جگا اور دن میں اگر 3 گھنٹے بھی سو گیا ٹرین میں، یا پھر بیٹھے بیٹھے بھی جھوم لیا 2-3 گھنٹہ تو کافی ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح کا عادی بنائیں گے اس کو، اسی طرح کا یہ عادی بنے گا۔ اس کو گٹکا کا عادی بنائے تو بغیر گٹکا کے چین نہیں ملے گا، اس کو کھینی کے عادی بنائے بغیر کھینی کے چین نہیں ملے گا، اس کو بغیر بیڑی کے چین نہیں ملے گا۔ جیسے لوگ سب بولتا ہے کہ کیا کرے، بیڑی پینا میری مجبوری ہے، نہیں پیتے ہیں تو صبح سویرے لیٹرین ہی نہیں ہوتا ہے، اب اس کی مجبوری ہے، اب ادھر سے وہ دھواں نکالتا ہے، پیچھے سے لیٹرین نکالتا ہے۔ تو ہم لوگ نہیں پیتے ہیں بیڑی، ہم لوگ نہیں پیتے ہیں سگریٹ، تو کیا ہم لوگ بغیر لیٹرین کے رہتے ہیں کیا؟ جس طرح کی عادی اس کو بنائیں گے، اس باڈی کو مصیبت سہنے، گرمی سہنے۔ راہل گاندھی دیکھا پچھلے سال وہی ایک ٹی شرٹ پہن کر کے کنیا کماری سے کشمیر تک کا دورہ کر لیا، سارا ہندوستان پریشان تھا، سارے لوگ پریشان رہے۔ صاحب کڑاکی کی سردی ہے، شیت لہری ہے، لوگ اندر میں انر پہن رہے ہیں، سوٹر پہن رہے ہیں، کوٹ پہن رہے ہیں، اوپر سے چادر اوڑھ رہے ہیں، مفلر باندھ رہے ہیں۔ ارے یہ بندہ صرف ٹی شرٹ پہن کر کے کشمیر کا سفر کر رہا۔ آخر کوئی کہہ رہا تھا کہ 2 لاکھ کا ٹی شرٹ ہے، کوئی کہہ رہا تھا 30,000 کا ٹی شرٹ ہے۔ یہ بھاجپا والے تو اور زمین کو سر پہ اٹھا لیا کہ ایسا ہے، ضرور اس میں کچھ کارن ہے، ضرور اس میں کچھ ہے، ضرور اس میں انجیکشن لیا ہے، ضرور اس میں دوائی بھر دیا ہے ٹی شرٹ میں جس سے اس کو گرمی لگ رہی ہے۔ طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ اصل ہے پریکٹس۔ راہل گاندھی نے بولا میں روزانہ 12 کلومیٹر دور دوڑتا ہوں، روزانہ پابندی سے۔ کون؟ ہندوستان کا وزیر اعظم، جس کی دادی رہی، جس کا بابا رہا، جس کی ماں آج 30 سال سے کانگریس پارٹی کی ادھیکشا ہیں، اور جو پردھان منتری کے گھر میں پیدا ہوا، دادی باپ سب پردھان منتری، پورا خاندان، نوابوں کا خاندان، اور ان کا بیٹا 12 کلومیٹر دور تک پیدل ڈیلی چلتا ہے، اور تب وہ اس کڑاکے کی گرمی میں کشمیر سے کنیا کماری تک کا پیدل مارچ انہوں نے کیا۔ ہمارا بچہ وہ کھاتا ہے سو جاتا ہے، ہمارا بچہ کھایا سو گیا، اور اس کے بعد کبھی توند نکل گیا، کبھی پیٹ میں ہو گیا، کبھی گھٹنا میں درد ہو گیا، 1 درجن بیماری ہوگی۔ محنت، مشقت، پریکٹس، مشق، جو پریکٹس کرے گا صحت مند رہے گا۔ اور جس طرح کے عادی اس بدن کو ڈالیں گے، جیسے مفتی افضل صاحب کہہ رہے تھے کہ کلکتہ میں آج کل بغیر بوٹی کے اندر کوئی لقمہ ہی نہیں جاتا ہے کسی کا، چاہیے 1 کلو نہیں، آدھا کلو ہی صحیح چاہیے، مگر اور وہ مٹن نہیں تو کم سے کم وہ مغل اعظم چاہیے اس کو، تاکہ وہ لائے اور ایک بوٹی کے تب لایا، تب وہاں اندر میں لقمہ جاتا ہے۔ تو جیسی عادت بنا دیا آپ نے ویسی عادت لگ گئی۔ اور یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں جو 3 مہینے میں گوشت نہیں کھاتے ہیں، 6 مہینے گوشت نہیں کھاتے، اور آپ سالوں سال گوشت نہیں کھاتے ہیں،
اب بغیر گوشت کھائے ہوئے ایک دم بالکل ہشٹ پشٹ ہیں، لہیم شہیم ہیں. تو جس طرح کے عادی اس بدن کو بنائیں گے اسی طرح کا عادی یہ بدن بن جائے گا. فضولیات کے ماہر مت بنیے، اپنے جسم کو محنت کا عادی بنائیے. اسٹرگل، جد و جہد بہت ضروری. محنت کرنا، مشقت کرنا، رات میں جاگنا اور خوب پڑھائی کرنا، لکھائی کرنا. ادھر سے محنت چلے اور ادھر سے خدا کی رحمت چلے اور دونوں مل کے کامیاب و بامراد بنا دے. اس لیے جو خالی بغیر محنت کے اجمیر میں جا کے دعا کرے گا اس کی دعا رد ہو جائے گی، اور جو محنت کر کے اجمیر جائے گا اور کہے گا کہ بابا میں نے 18 گھنٹے پڑھائی کری اور 99% نمبر میں نے لایا، یہ میری محنت ہے، اب میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں. آپ دعا کر دیں، آپ دعا کر دیں تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں. ادھر سے محنت چلے گی، ادھر سے غریب نواز کا ہاتھ اٹھے گا، پھر آسمان سے رحمت نازل ہوگی، کامیابی قدم چومے گی. یہی ہر فیلڈ میں، چاہے کھیتی باڑی ہو، چاہے بزنس ہو، چاہے پڑھائی لکھائی ہو. جتنے بچے ڈی ایم بن رہے ہیں وہ ایسا نہیں کہ کھایا پیا سویا ڈی ایم بن گیا، نہیں، وہ سارے بچے 15 گھنٹے اسٹڈی کرتے ہیں، 18 گھنٹے اسٹڈی کرتے ہیں، کتابوں کا کیڑا بن جاتے ہیں. وہ ہیں ارب پتی گھرانے میں پیدا ہونے والا، مگر اسے 15 گھنٹے کنٹینیو پڑھنا پڑے گا. ابھی جھارکھنڈ کی ایک عورت پہلی محنت میں 3 درجے میں انہوں نے BPSC کمپلیٹ کی، 3rd پوزیشن بہار میں لایا. وہ رہنے والی ہے جھارکھنڈ کی، مگر بہار کی BPSC میں 3rd پوزیشن لایا. ان کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے، یعنی تسلسل کے ساتھ مسلسل لیبوریس رہنا، مسلسل محنت کرنا. انہوں نے کہا کہ 5 گھنٹے ہی پڑھیں، کنٹینیو پڑھیں. ایسا نہیں کہ ایک دن 10 گھنٹے پڑھ لیا اور 5 دن جا کے سو رہے ہیں، نہیں، 5 گھنٹے پڑھیں، کنٹینیو پڑھیں. 10 گھنٹے پڑھیں، کنٹینیو پڑھیں. یہاں 20 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد بچہ ایک جملہ قاعدے سے عربی نہیں بولتا ہے، مگر اسی مدرسے کا پروڈکٹ مولانا شاہد مصباحی جو مدرسے میں پڑھا، اشرفیہ میں پڑھا اور اسکول کالج میں بھی ٹائم دیا، آج وہ ہمارے بہار میں IAS آفیسر بن کے سمستی پور میں جگمگا رہا ہے. سبحان اللہ. اسکول میں لاکھوں بچے ہیں، وہ دل پھینک عاشق بن گئے. مسلمانوں کے بچے آج کل عاشق بن رہے ہیں، مسلمانوں کے بچے DM نہیں بن رہے ہیں، مسلمانوں کے بچے IAS آفیسر نہیں بن رہے، وہ عاشق بن رہے ہیں. جیسے مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں بریلی شریف میں، وہ بچے وہاں قرآن خوانی کرنے کے بعد اب ان کو جبہ، ٹوپی، برکاتی ٹوپی اور موزہ، گھڑی، وہ آج کل وہ گھڑی چلی ہے نا، کون سی گھڑی؟ اسمارٹ گھڑی. ہمارے ہاتھ میں اسمارٹ گھڑی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں وہ چالو گھڑی ہے. ہمارے پاس میں چالو موبائل ہے، مگر یہ لڑکا سب 1 لاکھ کا موبائل آئی فون خریدتا ہے. اب بولتا ہے صاحب مزہ ہے 1 لاکھ کا موبائل برانڈیڈ. وہ بولتا آپ کا کپڑا کیسا ہے؟ یہ تو بالکل چالو کمپنی کا ہے، اور ہمارا کپڑا دیکھیے ریمنڈ کا ہے، ریڈ اینڈ ٹیلر کا ہے. یہ بچہ قرآن خوانی کر کے، قرآن خوانی کا پیسہ جمع کر کے وہ برانڈیڈ چپل پہن رہا ہے، اور یہاں جو ڈیلی 50,000 روپے کا لفاف گنتا ہے وہ بالکل برانڈ سے ہٹ کر کے کپڑا پہن رہا ہے. اور وہ پڑھنے کے زمانے میں بولتا ہے کہ ہم نے اسی کلکتہ کی بات، نظام بھائی ہمارے بغل میں بیٹھے، کہاں چلا گیا کیا؟ وہ نظام بھائی چلا گیا کیا؟ کہاں ہے؟ آ رہے ہیں، 1 نمبر گئے ہیں. اچھا چلا، اسی کلکتہ میں، وہ وہاں ہم ٹھہرے تھے. کہاں پہ؟ ارے جو مدرسہ حبیبیہ ہے وہاں پہ پیل خانہ میں، ہاوڑا میں، شیر بنگال کا جو مدرسہ ہے، اس مدرسے کا ایک لڑکا ہم کو بولا کہ حضرت یہ میری گھڑی 35,000 روپے کی ہے. ارے باپ رے، 35,000 روپے کی گھڑی ہے. اور موبائل ان کے پاس جو تھا وہ 1 لاکھ روپے کا موبائل تھا. ابھی پڑھ رہا ہے مدرسے میں. اب بتائیے پیسہ کہاں سے لاتا ہوگا؟ یا تو باپ کو ٹھگتا ہوگا یا ماں کو ٹھگتا ہوگا. اگر باپ مالدار ہوگا تو باپ بھی ایسا بے وقوف ہے کہ ان سے پوچھا نہیں کہ تم کئی کتاب لکھے اور کئی کتاب تم رٹے، حافظ قرآن تم بنے، مولانا بنے، عربی میں تم بولتے ہو نہیں بولتے ہو، بول کے سناؤ تب تم کو 1 لاکھ کا موبائل دیں گے. نہیں، بس مال ہے دے دیا بچہ کو، چاہے بچہ آوارہ ہو جائے کہ گھڑی گم ہو جائے. یہ ہماری گھڑی اگر 300 روپے کی ہے، اگر گھڑی گم ہو گئی تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جب گھڑی 30,000 روپے کی ہوگی اور گھڑی گم ہو جائے گی، سب گم ہونے والی چیزیں ہیں، جیسے قلم ہے، گھڑی ہے، اب چشمہ ہے، پین ہے، یہ سب تو گم ہوتی رہتی ہے. اب جو 1 لاکھ روپے کا موبائل لے گا، موبائل ہمارے بہت سارے سوئے ہیں پاکٹ سے کوئی نکال لیا، یا کار میں ایئرپورٹ سے جا رہے ہیں ہاوڑا اسٹیشن، اب بیچ میں کار میں رات بھر کے جگہ ہیں، آنکھ لگ گئی، ہاتھ میں موبائل، بات کرتے کرتے آنکھ لگی، ہاتھ سے موبائل گر گیا. اب بولا ڈرائیور ہاوڑا اسٹیشن آ گئے، جلدی سے سوٹ کیس لیا کیونکہ ٹرین کا ٹائم ہونے والا ہے، بھاگ گئے، موبائل وہیں چھوٹ گیا. بہت سارے موبائل، اب 10,000 کا، 5,000 کا، 3,000 کا موبائل ہے، چھوٹو ہٹو جاؤ.
موبائل کا کوئی صدمہ نہیں ہے، اصل وہ سیم اور جو نمبر ہے جلسے میں جانا ہے اس کی تکلیف ہوتی ہے. شروع میں بہت ہوا ایسا، اب تھوڑا سا کم ہوتا ہے. شروع میں بے خیالی میں ایسے بہت ہوئے گی. 1.5 لاکھ کا موبائل جب ہم رکھ لیں گے اور وہ موبائل جب گر جائے گا تو کتنا صدمہ ہوگا، کئی دن تک نیند نہیں آئے گی، پریشان ہو جائے گا. یہ بچہ پڑھنے والا تو وہ موبائل پڑھنے کے زمانے میں جو خریدا 1 لاکھ کا، وہ زیرو بچہ ہوگا، زیرو. نہ خطیب بنے گا، نہ مقرر بنے گا، نہ اچھا امام بنے گا، نہ اچھا مدرس بنے گا، نہ اچھا مفسر بنے گا، نہ اچھا مدرس بنے گا. وہ دل پھینک عاشق بنے گا. اسی لیے کوئی بریلی پڑھنے گیا، وہاں سے کوئی لڑکی کو لے چلا آیا. کیا کریں، ابا ان سے محبت ہو گئی، اب وہ عاشق ہو گیا. کوئی لڑکا گیا کوٹا پڑھنے کے لیے، کلاس کی لڑکی اچھی تھی، وہ لڑکی کو لے چلا آیا. ماں بولی میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، یہ عاشق بن کے چلا آیا، عاشق بن گیا. آج کل لڑکے دل پھینک عاشق بن رہے ہیں. بھیجا کالج میں، وہاں زمین بیچ کے پٹنہ میں IAS کی تیاری کرنے کے لیے. اب وہاں کسی لڑکی سے محبت ہو گئی، اب اسی کے غلام ہو گیا، اسے غلام ہو گیا. تو اب بچے ہمارے DM نہیں بن رہے. ہریجن کا بچہ DM بن رہا ہے، دلت کا بچہ DM بن رہا ہے، فوٹ پاتھ پہ رہنے والے کا بچہ IAS آفیسر بن رہا. ہمارے مدرسے کے بازو میں ایک ہندو لڑکی جو بالکل وہ چھوٹے کاسٹ کی تھی، شادی ہو گئی، 3 بچے کی ماں بن گئی. اس کے بعد پڑھائی نہیں چھوڑی، وہ سیلف اسٹڈی کر کے بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بن گئی، BDO بن گئی. اللہ الصمد. حیدرآباد میں ایک پانی پوری بیچنے والا، اس کی انہوں نے شادی کر لی. اس کی لڑکی محنتی تھی. وہ شوہر سے بولی کہ اب آپ پانی پوری بیچتے ہیں اور ہم گھر میں اکیلے پڑی رہتے ہیں، تو کیوں نہیں اسٹڈی کریں اور ہم محنت کر کے ایگزام دیں. تو وہ بولا کہ ٹھیک ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے رہو گی، پڑھو. بولے ہم اسکول میں ہم نے میٹرک میں ٹاپ کیا ہے، انٹر میں ہم نے ٹاپ کیا ہے، اور اب شادی ہو گئی، باپ ہمارے غریب ہے، آپ کے پاس ہم آ گئے، اب گھر میں بیٹھ کے کیا کریں، پڑھیں. تو ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک شوہر کے پاس نوکری نہ ہو، چاہے لڑکی اس کی بوڑھی کیوں نہ ہو جائے، اس وقت تک شادی بیاہ نہیں کروائیں گے. مال چاہیے، مال چاہیے. 10 آدمی گھر میں کھا رہا ہے اور ایک عورت اگر بڑھ گئی تو اس کے لیے 1 لاکھ کی نوکری چاہیے، تب شادی ہوگی. چاہے لڑکا چاہے ہر مہینے طوائف کے کوٹھے پہ جائے، جوانی برباد ہو جائے، مگر نوکری چاہیے. ایک پیٹ کو کھلانے کے لیے 1 لاکھ روپے کی تنخواہ اس کو چاہیے، تب شادی ہوگی. حضور نے کہا تھا کہ جوان ہونے کے بعد فوری شادی کر. اگر شادی میں دیر ہوئی اور لڑکا اور لڑکی سے غلط کام ہوا تو اس میں ماں باپ بھی شریک سمجھا جائے گا، ماں باپ بھی شریک ہوگا. اس لیے آج جو زناکاری ہو رہی ہے، ہماری بیٹیاں کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں وقت پہ شادی نہ ہونے کی وجہ سے. یہ جو ہمارے بچے طوائف کے کوٹھے پہ جا رہے ہیں، یہ وقت پہ شادی نہ ہونے کی وجہ سے. 10 آدمی جب گھر میں کھا رہے ہیں، جیسے 5 بہن ہیں، 5 بھائی ہیں، سب لوگ تو کھا رہے ہیں. اب بیٹا جوان ہے، وہ پڑھائی کر رہا ہے، مگر عمر اس کی 25 سال ہوگی، شادی دلا تو اس کی. ایسا نہیں کہ شادی کے بعد پڑھائی ختم ہو چوپٹ ہو جائے گی. وہی تو میں بتا رہا ہوں، وہی تو میں سمجھا رہا ہوں. یہ مسلمانوں کا دماغ چوپٹ ہو گیا کہ شادی کے بعد پڑھائی نہیں ہوگی. سبق سیکھ اس ہندو سے. وہ پانی پوری بیچنے والا، اس کی بیٹی، ان کی وائف، انہوں نے انٹر کری تھی. وہ بولی کہ آپ تو پانی پوری بیچ کے کھلا ہی رہے ہیں، میں گھر میں بیٹھ کے کیا کروں، میں اسٹڈی کرتی ہوں. کہا کہ اسٹڈی کرو. اس پانی پوری بیچ کر کے انہوں نے اپنی وائف کو پڑھایا اور گریجویشن کری. اس کے بعد انہوں نے وہ UPSC میں بیٹھی، UPSC میں بیٹھی، پانی پوری بیچنے والی کی بیوی، یہ 2 بچے کی ماں بھی بن گئی. اب پڑھنے لکھنے کے بعد ہندوستان میں ہائی کلاس کا IAS آفیسر بن گئی، IAS آفیسر بن گئی. یہ تو وہاں حیدرآباد کی بات ہی. میرے مدرسے کے بازو میں ایک ہندو لڑکی نے شادی کے بعد 2 بچے پیدا کرنے کے بعد بھی پڑھائی نہیں چھوڑی، اور پورے انڈیا لیول کا کمپٹیشن UPSC ہے، اور اسٹیٹ لیول کا جو کمپٹیشن ہے وہ BPSC ہے. جیسے بہار میں BPSC، بہار پبلک سروس کمیشن، اور جھارکھنڈ میں JPSC ہے، جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن، اور اتر پردیش میں UPSC ہے، اتر پردیش پبلک سروس کمیشن. یہ اپنے اسٹیٹ کا ہائی کلاس کا کمپٹیشن ہے. اور UPSC یونین پبلک سروس کمیشن پورے انڈیا کا، وہ ہائی کلاس کا. یہ غیر مسلم کی لڑکی 2 بچے پیدا کرنے کے باوجود پڑھائی نہیں چھوڑی. وہ بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر BDO بن گئی. پورے بہار میں چرچا کا وشے ہو گیا. اس لیے میں کہتا ہوں، وہ تو محنت کر کے BDO بنی اور DM بنی، اور ہماری بیٹی نماز بھی نہیں پڑھتی ہے، ہماری بیٹی قرآن بھی نہیں پڑھتی ہے. وہ صاحب IAS آفیسر بننے کا سپنا تو دور کی بات ہے، وہ 10 درجن بیماری لے کے بیٹھ جاتی ہے. اس لیے چاہے دولت مند آپ رہیں، اپنی بچی، اپنے بچوں کو محنتی بنائیں. اس کو پیسے کی فراوانی کا پتہ اس کو نہیں ہونے دیں. اس کو جدوجہد
اس کو دوڑنا، مشق کرنا، پریکٹس کرنا، 8 گھنٹے اسٹڈی کروانا، ہائی کلاس اسکول میں ایڈمیشن کروانا، اس سے پوچھنا، اس سے کاؤنسلنگ کرنا کہ کیا پڑھ رہا ہے، تاکہ آپ کا بچہ نماز پڑھے مسجد جائے، تاکہ جنت بھی ہاتھ سے نہ جائے، اور 18 گھنٹے اسٹڈی کرے تاکہ ڈی ایم کا پوسٹ بھی ہاتھ سے نہ جائے۔ اگر ہم نے محنت کی تو میرے پاس ایمان بھی ہے، میرے پاس خدا کی رحمت ہے، ہم مصطفیٰ کی غلام ہے، بزرگوں کی عطا ہے۔ جس کے پاس نہ وشواس ہے، جس کے پاس نہ خدا کی عطا ہے، جس کے پاس نہ مصطفیٰ کی عطا ہے، نہ غریب نواز کی عطا ہے، صرف محنت ہے۔ محنت کر کے جب وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر میرا بچہ محنت کرے اور 5 وقت کی نماز بھی ادا کرے، ادھر سے محنت چلے گی، ادھر سے مدینے سے مصطفیٰ کا کرم چلے گا، تو وہ پیچھے بڑھے گا، یہ مصطفیٰ کا غلام سب سے آگے کامیاب ہوتا نظر آئے گا۔ سب کام چور ہو رہے ہیں، لوگ عاشق بن رہے ہیں۔ لڑکی کا منہ مت دیکھ، کتاب دیکھ، کتاب دیکھ، کتاب دیکھ، کتاب دیکھ، لڑکی کا منہ مت دیکھ، کتاب دیکھ، کتاب دیکھ۔ پڑھنے کے زمانے میں صرف کتاب۔ یہ گلی کوچے میں غریبوں کے یہاں بیکار قسم کا ماحول ہے، جہاں غریبوں کی جھوپڑی ہے، غریب لوگ ہیں، جبکہ غریب لوگ خوش نصیب ہیں۔ غریب لوگ خوش نصیب کیسے ہیں معلوم ہے؟ غریبوں پہ حج فرض نہیں ہے۔ غریبوں پر حج فرض ہے نہیں، مالدار پہ حج فرض ہے۔ وہ 10 سال سے ڈیلے کر رہا ہے کہ اگلے سال جائیں گے، اگلے سال جائیں گے، بھی کاروبار بڑھا ہوا ہے، ذرا اس کو نپٹ لیں، بچہ کو سیٹل کر دیں، اس کے بعد جائیں گے، اس کے بعد جائیں گے، یہاں تک کہ مر جاتا ہے، جنازہ نکل جاتا ہے، وہ حج کو نہیں جا پاتا ہے۔ تو اس کو جتنا لیٹ کرے گا گناہ کبیرہ لکھا جائے گا۔ کون گناہ؟ گناہ کبیرہ، جو بڑا گناہ ہے۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام، کیوں نہیں بول رہے ہیں آپ؟ گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ کا مطلب میجر گناہ، بڑا گناہ، بڑا گناہ۔ داڑھی ہے، نماز نہیں ہے، اس کا مطلب وہ اسلام نہیں سمجھ رہا۔ داڑھی رکھنا فرض اعظم نہیں ہے، نماز پڑھنا فرض اعظم ہے۔ ٹوپی ہے، نماز نہیں ہے، اس کا مطلب وہ اسلام نہیں سمجھ رہا۔ ٹوپی پہننا اتنا ضروری نہیں ہے، نماز پڑھنا ضروری۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو فرض ہے اس کو فرض کا درجہ دیجیے۔ اب فرض کو چھوڑ کر کے نفل کو پکڑے ہوئے ہیں، نماز ہی نہیں ہے، داڑھی کو پکڑے ہوئے ہیں۔ داڑھی رکھنا فرض اعظم نہیں ہے، ضروری ہے۔ داڑھی منڈانا حرام ہے، گناہ ہے، اور یہ نشانی ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن اس سے بڑی نشانی ہے نماز پڑھنا۔ نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض اعظم ہے، سب سے بڑا فرض۔ اور نماز چھوڑنا گناہ اعظم ہے، نماز چھوڑنا گناہ اعظم ہے۔ فاتحہ پڑھنا فرض ہے نہیں، فاتحہ پڑھنا نفل ہے، یا فاتحہ ہے نمازی نہیں ہے۔ میلاد پڑھنا نفل ہے۔ نفل کسے کہتے ہیں؟ کرا تو ثواب، نہیں کرا تو کوئی گناہ نہیں۔ جیسے عصر کی نماز میں 4 رکعت سنت ہے نا پہلے، وہ کیا ہے؟ فرض ہے نہیں، وہ سنت ہے، غیر موقدہ ہے، یعنی کمپلسری نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھا تو کوئی گناہ نہیں، پڑھ لیا تو ثواب ملے گا، پڑھ لیا تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھا تو ذرا اس کو اٹھائی، وہ سو رہا ہے بھائی صاحب، ہے دیکھیے، ہاتھ اٹھا کے بولے زور سے لا الہ الا اللہ، اور زور سے بولے سبحان اللہ، زور سے بولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں بولتے رہیے تاکہ آپ کی نیند نہیں ٹوٹ، آپ کو نیند کا حملہ آپ پر نہ ہو، شیطان غالب نہ ہو جائے۔ ذرا بس سنیے، پھر تقریر شروع کرتے ہیں۔ ابھی 1.5 گھنٹے کی تقریر باقی ہے۔ ابھی سرکار غوث پاک کی زندگی کا چیپٹر کہاں کھولیں؟ ابھی یہ غوث الورا کانفرنس ہے نا، غوث پاک کی زندگی کا چیپٹر کھولیں گے تب نہ کانفرنس ہوگی، غوث الورا کانفرنس۔ یہاں تو ابھی صرف تمہید ہو رہی ہے، تمہیدی تقریر ہو رہی ہے، اسلامی مزاج بنایا جا رہا ہے، اسلام سمجھایا جا رہا ہے۔ تب جس نے اسلام کی خدمت کی ان کی زندگی بتایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولیے لا الہ الا اللہ۔ ہاں ابھی اسلام سمجھایا جا رہا ہے، اور جس نے اسلام کی سیوا کی تب ان کو بتایا جائے گا کتنے بڑے اسلام کے سیوک تھے وہ، کتنے بڑے اسلام کے سیوک تھے وہ۔ اتنے بڑے سیوک تھے کہ 4 بیوی، کبھی چہرہ میلا نہیں ہوا کہ کہاں سے کھلائیں گے۔ 49 اولاد، کبھی فجر کی نماز نہیں چھوٹی کہ کہاں سے کھلائیں گے۔ 49 اولاد، یہاں 4 بیٹا ہے آپریشن، یہاں ہم 2 ہمارے 2، اور آج کل یہ فارمولا ختم، ہم 2 ہمارے 1 ہے، ہم 2 ہمارے 1 پہ ختم، آؤٹ ہو جاؤ۔ جب تم نامرد ہی ہو تو کیا کرو گے؟ مرد پیدا ہوتا ہے بچہ پیدا کرنے کے لیے۔ پہلے زمانے میں گاؤں گھر میں 10 بچے ہوتے تھے کسی کو، اب وہ 10 لاٹھی ہوتی تھی، سارا گاؤں تھراتا تھا۔
خبردار اس سے آنکھ مت لانا، 10 لاٹھی اس کے پاس ہے. اور یہ کام آج بھی ہے گاؤں سماج میں اور شہر میں بھی آج ہے. شہر میں جس کے پاس 10 بھائی ہے پورا محلہ اس سے تھر رہتا ہے. کیس بعد میں ہوگا، پولیس بعد میں آئے گی، پہلے تو یا 10 مل کے 10 فائٹ جما دے گا. اسی لیے محلہ کا سب آدمی ڈرتا رہتا ہے. 10 بھائی، 10 بیٹا، 10 لاٹھی، یہ سب آج بھی ہے، اس زمانے میں بھی ہے، تھانہ پولیس کے زمانے میں بھی ہے. کتنا بار بار پولیس دوڑ کے آ گئے. 200 بھائی نکلتا گھر سے، کھال کھینچ لیں گے، مار کے تمہارا چہرہ بگاڑ دیں گے. وہ بولتا پولیس کے پاس جاؤ، نانا کے پاس دوڑ کے جاؤ. اب یہ پولیس کے پاس جاتا ہے، پولیس والا بولتا ہے کہ بدتمیز تم ٹھیک سے نہیں رہتا ہے، سماج ہے میل محبت سے رہو، کتنا دوڑ دوڑ کے ہم تمہارے پاس جائیں گے. پولیس بھی دھتکار دیا اور یہ 200 بھائی فائٹ دکھلایا. اب جو ایک بھائی بیچارہ وہ غریب بن کے ہے اور 10 بھائی پورے علاقے میں سردار بن کے جی رہا ہے. اور ہم دو ہماری ایک، بولو ہم دو ہمارے ایک نہیں، ہم دو ہمارے ایک نہیں. اللہ دولت مال دے تو 2 شادی کرو، اللہ پیسہ دے تو 3 شادی کرو، اللہ پیسہ دے تو 4 شادی کرو، 4 شادی کرو، 4 شادی. حضور نے کہا کہ 4 شادی کرو. صدیق اکبر نے 4 شادی کی، میرے فاروق اعظم نے 4 شادی کی، عثمان غنی نے 4 شادی کی، حضرت مولا علی نے فاطمۃ الزہرا کے علاوہ 8 عورتوں سے شادی کی الگ الگ موقع سے. امام حسین میدان جنگ میں گئے ہیں، وہاں 2 بیوی آپ کے ساتھ میں وہاں تھی. امام حسن نے تو 100 کے قریب آپ نے کہا کیا ہے. غوث اعظم جس کا لنگر پوری دنیا میں بٹ رہا ہے، وہ غوث اعظم نے 4 شادی کی. پھر تم کیوں 1 شادی کرتا ہے؟ 4 شادی کیوں نہیں کرتا ہے؟ جب اللہ نے گھر مکان دیا ہے، 10 ٹو گھر کلکتہ شہر میں ہے، تو 4 شادی کرو، 4 گھر میں رکھو، 4 سے اولاد ہوگی. تب تو مر بھی جائے گا، کم سے کم 16 بچہ ہاتھ اٹھا کے دعا تو کرے گا، یا اللہ میرے باپ کو بخش دے. 16 ہاتھ تو اٹھے گا. یہ کوئی بچہ ڈی ایم بنے گا، کوئی ایس پی بنے گا، کوئی مولانا بنے گا، کوئی خطیب بنے گا، کوئی پیر بنے گا، کوئی امام بنے گا، کوئی مؤذن بنے گا، کوئی ماسٹر بنے گا، کوئی داروغہ بنے گا. اور 10 بیٹی پیدا کر، کوئی داماد مولانا ہوگا، کوئی داماد ماسٹر ہوگا، کوئی داماد ٹیچر ہوگا، کوئی داماد پروفیسر ہوگا، کوئی داماد بزنس مین ہوگا. یا ایک بیوی، ایک تو داماد، ایک بیٹا، بس ایک بہو، یہی ہے. اس سے کیا ہونے والا ہے؟ 4 شادی کرو. ہاں انصاف کرنا ہے تب شادی کرو. اگر انصاف کرنے والا دل نہیں ہے تو بس ایک کافی ہے. عبادت بھی نہ چھوٹے اور انصاف بھی نہ چھوٹے. غوث اعظم اس کے لیے ماڈل ہے. 4 شادی اور 49 اولاد، کبھی چہرہ میلا نہ ہوا. میرے غوث بتا دیجئے ہمیں کہ کیوں نہیں بچوں کی روزی کی فکر آپ کو ہوئی؟ کیوں نہیں آپ کی نماز چھوٹی؟ یہاں تو چھوٹی سی دکان ہے، نماز قضا ہو رہی ہے. یہاں تو 1 بیوی 2 بچہ ہے، کبھی روزہ چھوٹ رہا ہے، کبھی حج مؤخر ہو رہا ہے. یہاں 49 اولاد، 4 بیویاں. اور عبادت کا یہ عالم ہے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر، رات میں پیٹھ زمین پہ نہیں دیا، پوری رات عبادت کرتے رہے اور ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن ڈیلی ختم کرتے رہے. یہاں تو 30 دن کے مہینے میں جو تراویح سنا بے دلی کے ساتھ، امام صاحب نے، حافظ جی نے سنایا اور ہم باہر بیٹھ کے کھینی کھاتے رہے. اور جہاں امام رکوع میں گیا وہاں چلے گئے، اسے ختم قرآن کا ثواب نہیں ملے گا. بسم اللہ الحمدللہ سے لے کے والناس تک پورا قرآن جو نیت باندھ کے نماز کے اندر سنے گا، وہی اسی کا ختم قرآن ہوگا. یہ جو باہر سن لیا، بیٹھ کر کے رکوع میں گیا، چلا گیا، یہ 20 رکعت تراویح کا ثواب مل جائے گا، مگر ختم قرآن کا ثواب اس وقت ملے گا جبکہ پورا قرآن نماز کے اندر سنا جائے. بڑے زور سے سبحان اللہ. کیسے لوگ سنتے ہیں سبوں کو معلوم ہے. تو رمضان میں لوگ قرآن نہیں پڑھ پاتے، اور غوث اعظم ڈیلی ہر رات میں قرآن ختم کرتے تھے. ہر رات میں ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن ختم کرتے تھے. اولاد 49، بیوی 4. مگر غوث اعظم سے پوچھیں گے حضور کیسے مینٹین ہوا؟ کبھی چہرہ میلا نہیں ہوا، کبھی بچوں کی خاطر پریشانی نہیں ہوئی. آج 4 بیٹی ہے تو شادی کے 50 آدمی سے کہتے پھرتا ہے لڑکا دیکھیے، لڑکا دیکھیے، لڑکا دیکھیے، لڑکا دیکھیے. پریشان ہے، بیٹی 4 ہے، جوان ہو گئی، شادی کیسے دلائیں؟ اس سے بولتا، اس سے بولتا، اس سے بولتا ہے، سب سے بولتا ہے، مگر حالت نماز میں اللہ سے ہی نہیں بولتا ہے. کیوں 50 آدمی کو بولتا ہے؟ کیوں ایجنٹ کو جا کے بولتا ہے؟ پہلے اللہ کے سامنے بول، الہی میری بیٹی جوان ہو گئی، اچھا رشتہ عطا فرما دے. اللہ ہی مشکلات کا حل کرنے والا. پہلے رب سے بول، اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جانا. پہلے رب سے فریاد کر، اس کے بعد دوسروں کے پاس جانا. رب سے کہو، رب سے کہو، رب سے کہو. یہ دعا چھوٹ گئی. پہلے مسلم محلے میں رات کے آخری پہر میں کراہنے کی آواز آتی تھی، کہیں سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی آواز آتی تھی، کہیں درود پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی آواز آتی تھی. ابھی بھی میں نے ابھی 1 ہفتہ پہلے
میں اپنے گھر سے نکل کے فجر کے ٹائم مسجد جا رہا تھا تو ایک کمرے سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. میں نے کہا اللہ سمد, یہ اس اجڑے ہوئے سماج میں کون خاتون ہے جو میٹھی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے؟ آج بھی ہے, پہلے ہر گھر تلاوت کرتا تھا, آج لاکھوں میں کوئی گھر ہے جو تلاوت کرتا ہے. تلاوت تھا تو سماج میں سکون تھا, تلاوت تھی تو سماج میں سکون تھا, سجدہ تھا تو سماج میں امن تھا, ماں باپ نیک تھے تو بچہ امانت دار اور ذہین پیدا ہوتے تھے, جب نیک فیملی تھی تو سامنے والی اولاد بھی نیک اور جینٹل پیدا ہوتی تھی اور برکتیں ہوتی تھی. 4 دن کا فاقہ ہوتا تھا, زبان پہ شکوہ نہیں ہوتا تھا. اسی ماحول کو واپس لوٹانا ہوگا, تہجد پڑھنا ہوگا, رات کے آخری پہر میں رونا ہوگا, دھونا ہوگا, دعا کرنی ہوگی. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے اس آخری پہر میں تو اللہ رب العزت دعا ضرور قبول کرتا ہے. تہجد پڑھ کے دیکھ, آخری پہر میں نماز پڑھ کے دیکھ, استغفار کر کے دیکھ. اللہ کہتا والمستغفرین بالاسحار, رات کے آخری پہر میں استغفار کرنے والے اللہ کو پسند ہے. اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو رات میں تہجد پڑھ کے استغفار پڑھتا ہے, تو اللہ اس کے دعا مانگنے سے زیادہ اس کو عطا فرما دیتا ہے. دعا کرنا سیکھیے, دعا کرنا سیکھیے, اللہ کے سامنے رونا سیکھیے. دوسروں کے سامنے مت گڑ گڑائیے, اللہ کے سامنے روئیے, اللہ کے حضور روئیے, حالت نماز میں روئیے, سجدہ کیجیے. سرکار غوث اعظم سے پوچھے بابا 4 بیویاں 49 اولاد, چہرہ میلا تک نہیں ہوا, اور اس قدر اسلام کے زبردست خادم اللہ صمد 70 ہزار کے مجمع کو غوث پاک خطاب کرتے تھے. کتنا؟ 70,000 کے مجمع کو خطاب کرتے تھے. اور غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں, ہفتے میں 2 دن تقریر کرتے تھے. ایک بار دوران خطاب کسی نے آ کے بولا کہ حضور آپ کا بیٹا مر گیا. اگر ہم کو کوئی بولے کہ آپ کا باپ مر گیا تو یہی آدمی دھام سے گر جائے گا, اگر نہیں گرے گا تو گرنے کا جوک کر لے گا تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ باپ سے بڑی محبت ہے. جس طرح آج کل عورتیں سب روتی روئیں گی نہیں, تو یہ عورتیں ہی ادھر جا کے شکایت کرنے لگتی ہیں شوہر مر گیا, یہ روئی تک نہیں. اسی لیے بد زبانی سے بچنے کے لیے عورتیں رونے کا ڈھونگ رچاتی ہیں. اب خاموش ہے مگر کوئی ملنے کے لیے آ گئی تو اب رونے لگی. ہم لوگوں کو آنسو نہیں آتا ہے اور یہ دھارے مار کے رونے لگتی ہے. کہاں سے رونے کی پریکٹس کرتی ہیں یہ پتہ نہیں. وہ محلے کی عورتیں ہیں, اس کو رونے کی پریکٹس کروا دیتی ہیں. سب آئیں اور گلے گلے رونے لگتی ہیں. سب لوگ, مرد ہے کہ اس کو آنسو نہیں نکل رہا, وہ ہے کہ بالکل چیخ چلا کے بات بھی کر رہی ہے اور رو بھی رہی. بہت سا مولانا ہے تقریر بھی کر رہا ہے اور رو بھی رہا. ہم لوگ تقریر کرتے ہیں, رونے لگتے ہیں تو بات ہی بند ہو جاتی ہے, بات ہی بند نہیں ہو پاتی. یہی بات بھی کر رہا ہے, رو بھی رہا. وہ فلم کا ایکٹر سب جو ہوتا ہے وہ فلم کا ڈائلاگ بھی مار رہا ہے اور رو بھی رہا ہے, اس کی پریکٹس کی جاتی ہے. اسی طرح یہ مولانا صاحب لوگ بھی پریکٹس کرتے ہیں تاکہ آنسو نکلے تو بات بند نہ ہو. آج کل نعت شریف پڑھنے والا بھی رو رہا ہے, نعت پڑھنے والا بھی رو رہا ہے, رونے کا جوک کر رہا ہے. روتا کیوں ہے پبلک کے سامنے, رات میں رو اللہ کے سامنے. پبلک کے سامنے کیوں روتا ہے؟ تاکہ 2 ٹکا دے گا. آنسو بہاؤ بند کمرے میں, فرض غائب ہے اور نعت پڑھ کے رو رہے ہیں, ڈھونگ کر رہے ہیں تاکہ دوسرا پروگرام دے گا. رونا اصل آنسو وہ ہے جو حالت سجدہ میں آئے, جو رات کے سناٹے میں آئے. پبلک کے سامنے مت رو, خدا کے سامنے رو. پبلک کے سامنے روئے گا تو ذلیل ہو جائے گا, اور خدا کے سامنے روئے گا تو عزت دار ہو جائے گا. زمین سے اٹھا کے اللہ عزت کے آسمان پہ پہنچا دے گا. اس لیے پبلک کے سامنے مت رو, اللہ کے سامنے رو, اللہ کے سامنے رو, تنہائی میں رو, تہجد میں رو, حالت سجدہ میں رو. اب پوچھو غوث اعظم سے, حضور ایک بچے میں تو چہرہ کالا ہے اور ایک بیوی میں تو لتم جتم ہے ڈیلی, یہاں 4 بیویاں ہیں اور پھر یہاں کبھی تکرار نہیں, کبھی لڑائی نہیں, 49 اولاد ہے, کبھی چہرہ میلا نہیں ہوا. غوث اعظم کا جواب ہے کیا؟ قرآن پڑھ, قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کیا ہوا غلام سرور بھائی؟ ہاں بیٹھے ہوئے نا آپ, ماشاء اللہ. غلام سرور بھائی اب یہاں سے اٹھنے کے بعد تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. غلام سرور بھائی نعت خواہ بھی ہیں اور آج یہاں سے اٹھیں گے تو اب جو ہے بالکل نماز پنجگانہ تہجد پڑھنا ضروری نہیں ہے, وہ تو اعلیٰ قسم کی عبادت ہے. مگر 5 وقت کی نماز پڑھنا تہجد سے بڑی چیز ہے. یہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض اعظم ہے. اس کو کوئی نہیں پڑھے گا تو کوئی نفل قبول نہیں ہوگا. عصر میں 4 رکعت سنت غیر موقدہ وہ کوئی پڑھے گا تو ثواب, نہیں پڑھے گا تو کوئی بولو کوئی گناہ نہیں ہے.
नफल का मतलब है पढ़ा तो सवाब, नहीं पढ़ा तो कोई गुनाह नहीं है, इसको समझिए। फातिहा पढ़ना नफल है, कोई पढ़ा तो सवाब, नहीं पढ़ा तो गुनाह नहीं है। 11वीं शरीफ का लंगर नफल है, किया तो सवाब, नहीं किया तो गुनाह नहीं है। 12वीं शरीफ का जुलूस नफल, अच्छा काम, सवाब। अगर कोई नहीं निकला, बीमारी है, परेशानी है, अगर अकीदा खराब है कि नहीं निकलना चाहिए, हराम है, तब तो गया जहन्नम में, वो तब तो वो गया जहन्नम में। क्या कर रहे हो? सुन रहे हो? हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या कर रहे हो यार? सर उठा के रखो वरना नींद आ जाएगी। मोबाइल देख रहे हो? मोबाइल मत देखो, मोबाइल मत देखो, मोबाइल जला के राख कर देगा, मोबाइल जला के राख कर देगा, मोबाइल जला के राख कर देगा। जरूरत से काम लो, अब बिला वजह गचर मचर मत करो, वरना ये मोबाइल जला के राख कर देगा। मोबाइल चार्ज होता है आग से, और आग की खसलत है जला के राख कर देना। इसलिए आग से जितना देर तक काम फायदे का है उससे लो, और उस आग में घुस के मत रहो। लेट्रिन ज़रूरी है, मगर 24 घंटे लेट्रिन रूम में अगर कोई रहेगा तो बवासीर की बीमारी हो जाएगी, मर जाएगा वो। इसलिए मोबाइल ज़रूरी है, मगर जो 24 घंटे मोबाइल चलाएगा वो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वो, उसकी अकल भ्रष्ट हो जाएगी, उसकी आंख चौपट हो जाएगी। इसलिए मोबाइल चालक मत बनो, मोबाइल चालक मत बनो, मोबाइल से फ़ायदा हासिल करो, बहुत काम की चीज़ है, मोबाइल से काम की चीज़ है, बहुत फ़ायदे की चीज़। अरे अरे क्या हुआ रे? हिंदू है, चलो अच्छा अच्छा, हाँ जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस सुनिए थोड़ी देर, उसके बाद फिर मैं गुफ्तगू अपनी ख़त्म करता हूँ। बहुत लंबी गुफ्तगू हमारी होने वाली है। मैं कहाँ, हालांकि अभी तकरीर भी शुरू में नहीं किया हूँ ठीक से, मगर मैं चाहता हूँ कि जो बात मैं किया हूँ, हाँ अभी एक, हाँ सुभान अल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जरा एक मसला सुनिए, ये अगर कोई बीमार है, परेशान हाल है, जुलूस मोहम्मदी में नहीं गया तो हराम है? ये नहीं है, गुनाह हुआ नहीं है। कोई गया तो सवाब, नहीं गया तो गुनाह। कहाँ जा रहे हैं आप? आए अच्छा ठीक है, चलिए। निज़ाम भाई हमारे ये बहुत अच्छे आदमी हैं, और हर साल 31 को जलसा करवाते हैं वो। 31 नाइट, 31 दिसंबर को जलसा करवाते हैं। जो बच्चे खुराफात करने वाले थे, बच्चे बैठ के जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी दावत हमको एक आई थी बम्बई से कि 31 नाइट को मुझको दीजिए, आप नजराना जितना लेना हो लीजिए। मैंने कहा नहीं, निज़ाम भाई का जलसा हो तो 31 को, मैं इसके लिए जान दे रहा हूँ, और ये हमको नजराना कटिंग कर देता है। आप बताइए, इतना बड़ा नजराना मैंने वहाँ छोड़ दिया हुआ। इसके लिए 31 नाइट को आप लोगों को भी 31 नाइट को वहाँ आना है। कहाँ पे आना है? बेलगछिया में आना है। 31 नाइट को बेलगछिया आना है, ताकि उस वो खुराफात लोग मचाते हैं, तो इस महफिल के बहाने लोग खुराफात से बच जाते हैं और ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत बड़ा मालदार नहीं था, बहुत गरीब आदमी था, मगर आज इज़्ज़त के एतबार से अरबपति के सामने फेल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुस्तफ़ा के ज़िक्र की महफिल कर रहा है, अल्लाह इनको इज़्ज़त दे रहा है, अल्लाह इनको इज़्ज़त दे रहा है। तो जो अपना घर मकान बनाएगा उसकी इज़्ज़त होगी ना होगी अलग बात है, मगर जो दीन का काम करेगा अल्लाह उसको इज़्ज़त देगा। इसलिए सारे लोग कोशिश करें कि दीन का काम हो, और सारे लोग कोशिश करें दीन का काम हो, और दीन का काम जब करेंगे तो अल्लाह इज़्ज़त देगा, अल्लाह मकबूलियत देगा, अल्लाह शोहरत देगा। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात। मैंने क्या कहा कि जुलूस में निकलना नफल है। अगर कोई मजबूरी नहीं निकला तो गुनाह नहीं है, मगर कोई अकीदा ख़राब हो कि जुलूस में निकलना हराम है, तब गया वो जहन्नम चला गया, वो जहन्नमी हो गया, जहन्नम चला गया। क्योंकि एक अच्छा काम को हराम कह रहा है, वो जहन्नम में जाएगा। पाकिस्तान की बातें नहीं सुननी है, अपने मौलाना के पास बैठ के तकरीर सुनिए। पाकिस्तान में तो लोग चौपट हो गए, वहाँ तो कई डॉक्टर है जो तकरीर करते करते चौपट हो गया। वहाँ का मौलाना डॉक्टर बन रहा है, और जो डॉक्टर है वह मौलाना बन रहा है। पाकिस्तान में डॉक्टर मौलाना बन रहा है और मौलाना डॉक्टर बन रहा है, और उल्टा पुल्टा सारा काम हो रहा है। वो एक इंजीनियर है अली मिर्जा, का बहरूपिया नंबर 1 है, बहरूपिया। अब उसी का फॉलोवर जितने भी हो रहे हैं, बच्चे लोग हो रहे हैं, पाकिस्तानी का फॉलोवर बन रहा है।
مرکز اہل سنت ہمارا بریلی شریف ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت ہمارے شیخ الاسلام والمسلمین ہیں. ان کی 1000 کے قریب کتابیں ہمارے لیے سند کا درجہ رکھتی ہیں. مفتی اعظم ہند 1.5 کروڑ لوگوں کے پیر و مرشد. تاج الشریعہ کم و بیش 10 کروڑ لوگوں کے پیر و مرشد. تو جس کے پاس تاج الشریعہ موجود ہو وہ پاکستان کا مرزا کی تقریر سنے گا. جن کے پاس قائد اہل سنت علامہ عزت رضا خان ہوں وہ پاکستان کے کسی مولوی کی تقریر سنے گا. مرکز انڈیا میں، اعلیٰ حضرت انڈیا میں، مفتی اعظم انڈیا میں، تاج الشریعہ انڈیا میں، علامہ عزت میاں انڈیا میں، محدث کبیر انڈیا میں. جب یہاں کچھ کمی رہے تب نہ پاکستان کی طرف دیکھے آدمی. پاکستان میں تو وہاں سارے لوگ سج دھج کے بیٹھتے ہیں، صاحب آتے ہیں اور یوٹیوب پہ آ کر کے پروگرام بنا کے چھوڑتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں. ہمارے محدث کبیر نے کبھی یوٹیوب کا سہارا نہیں لیا. سرکار تاج الشریعہ نے کبھی یوٹیوب کا سہارا نہیں لیا. میرا بھی اپنا کوئی چینل نہیں ہے. وہ جو تقریریں ہیں یوٹیوب پہ دوسرے لوگوں نے اس کو ریکارڈ کیا، وہ ڈال دیا، وہ دوسرے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. ہم اپنا نہیں کرتے، وہ سب کام دوسرے لوگ کرتے ہیں. میرا تاج الشریعہ ہمیشہ فیس بک سے دور رہے، مگر اللہ نے اتنی شہرت دے دی کہ سارے دنیا کے پردھان منتری کا سر جھک گیا جب تاج الشریعہ کے جنازے میں کروڑوں کی حاضری ہو گئی. اللہ سمد. لوگ کہنے لگے فیس بک سے جڑتے ہیں تاکہ 10 لوگ جانیں. آج جو فیس بک سے ہٹ کے جیا اس کے جنازے میں 1 کروڑ کے قریب لوگ کہاں سے آ گئے؟ کس نے اس کو زمین سے اٹھا کے شہرت کے آسمان پہ پہنچایا؟ پتا چلا کہ یہ سب سستی شہرتیں ہیں. آج ہے عقل بندہ ذلیل ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے اور اللہ جسے اپنے فضل سے مقبولیت دیتا ہے وہ مقبولیت میں ٹھہرا ہوتا ہے اور قیامت تک کے لیے اسٹیبلٹی ہوتی ہے اور دنیا دنگ رہتی ہے کہ فیس بک سے چپکنے والا وہ تو ذلیل ہوتا ہے اور فیس بک سے ہٹ کے زمینی سطح پہ دین کی خدمت کرنے والا فرشتے گھر گھر میں اس کا پرچار کرنے لگتے ہیں. صبا گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، یعنی یہ صبا جو ہے اس کا پیغام گھر گھر لے کے پھرتی ہے. اللہ رب العزت جس کو عزت دیتا ہے آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. اللہ رب العزت کے دین کا جو کام کرتا ہے فرشتے اس کو ہر گھر میں پہنچا دیتے ہیں، اس کی عزت ہوتی. جب ساتھ تاج الشریعہ یہاں ہے، اعلیٰ حضرت یہاں ہے، مفتی اعظم ہند یہاں ہے اور بریلی مرکز رہے گا قیامت تک. مدینے میں کوئی وہابی دیوبندی اور وہابی نجدی آ جائے حاکم اور مسجد نبوی کا امام بن جائے تو مدینہ ایسا نہیں مرکز نہیں رہے گا. مدینہ وہاں کے یہودی، وہاں کے سعودی اور وہابی کی وجہ سے مرکز نہیں، مدینہ مصطفیٰ کی وجہ سے مرکز ہے. تو حضور کی قبر انور جب تک ہے تب تک مدینہ اسلام کی راجدھانی ہے. سبحان اللہ، اسلام کا مرکز ہے. تو بریلی شریف سنیوں کا مرکز ہے چونکہ اعلیٰ حضرت وہاں ہے. تو جب تک اعلیٰ حضرت کی قبر رہے گی مرکز سنیت بریلی شریف ہی رہے گا. اب چاہے وہاں کوئی منظر اسلام رہے نہ رہے، کوئی مظہر اسلام رہے نہ رہے، پورے ہندوستان میں رہے مدرسہ مگر بریلی میں ایک مدرسہ نہ رہے، پھر بھی مرکز بریلی ہی رہے گا چونکہ اعلیٰ حضرت کی وجہ سے بریلی مرکز ہے نہ کہ کسی مدرسے کی وجہ سے. تو اعلیٰ حضرت کی قبر جب تک رہے گی سنیوں کا مرکز بریلی شریف ہے. جب مرکز سنیت بریلی میں ہے تو پاکستان کا مرزا کو کیوں سنتا ہے؟ پاکستان کا ڈاکٹر طاہر القادری کو کیوں سنتا ہے؟ طاہر القادری تو کبھی کچھ بولتا کبھی کچھ بولتا ہے. یہ مرزا انجینئر کبھی کچھ بولتا کبھی کچھ بولتا، ہم سے بڑا قابل کوئی نہیں ہے. تو جو پاکستان کو دیکھے گا، پاکستان کے مولوی کی بات سنے گا، اس کا دل دماغ سب پریشان رہے گا. اور جو مرکز اہل سنت بریلی شریف کو دیکھے گا، وہاں کے علماء کو سنے گا، چاہے 1000 فتنہ پیدا ہو اس کا ایمان سلامت رہے گا، اس کا دین سلامت رہے گا. تو دین ایمان کی سلامتی کے لیے سرکار تاج الشریعہ مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت سے محبت ضروری ہے. کسی پاکستانی انجینئر کی باتیں سننے کے بعد آپس میں کیا دماغ خراب کرنا، دماغ چوپٹ کرنا. وہ تو بہروپیہ ہے، کوئی مولانا تھوڑی ہے. وہ تو بہروپیہ تو جادوگر ڈگڈگی بجاتا ہے، 50 لوگ ان کے پاس کھڑے ہو کے تماشا دیکھنے لگتے ہیں. تو تماشا کرنے والے کا کیا دیکھنا؟ جو انجینئر کی باتیں، ڈاکٹر کی باتیں، مولانا کی بات سن. مولانا نائب پیغمبر ہوتا ہے. نائب پیغمبر کی بات سن، مولانا سے قریب رہ، مدرسے سے قریب رہ، مکتب سے قریب رہ، مسجد سے قریب رہ، امام صاحب کے پاس جا. امام صاحب جب دماغ میں کوئی کنفیوژن ہو تو امام صاحب کے پاس جاؤ.
اپنی مسجد کا امام زبردست باصلاحیت عالم رکھو، مفتی رکھو، خوب بھاری تنخواہ دے کے رکھو. انجینئر کی تنخواہ 15,000، امام کی تنخواہ 25,000. اور جب امام صاحب بڑا عالم، بڑا مفتی، 25,000 تنخواہ ہوگی اور ہزاروں لوگ ان کا ہاتھ چومیں گے تو مسلمان میں ایک اچھا میسج آئے گا کہ یہاں دنیا بھی ہے اور عزت بھی ہے اور آخرت کی جنت بھی ہے. اس لیے میرا بیٹا انجینئر بعد میں بنے گا، عالم ربانی پہلے بنے گا، تاکہ یہاں مال بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے. اگر عالموں کو ذلیل کیا گیا، مسجد کے امام کو جاہل رکھ دیا گیا، تو کوئی اپنے بیٹے کو عالم نہیں بنائے گا. ان کی بے عزتی دیکھ کر کہ ہمارا بیٹا بھی عالم بنے گا، یہی ذلیل ہوگا، سارے مقتدی اس کو نوچیں گے، کھائیں گے. کوئی اپنے بیٹے کو عالم نہیں بنائے گا. عالم کو جب سمان ملتا ہے تب لوگ اپنے بیٹے کو عالم بنانا چاہتے ہیں. اب ذرا غور سے سنیے، میں نے کیا کہا تھا کہ ایک ہے فرض، ایک ہے نفل. جلوس محمدی میں نکلنا نفل ہے، نماز پنجگانہ پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے. 1,00,000 آدمی کو افطار کروانا نفل ہے. 1,00,000 آدمی کو افطار کروایا، اپنا روزہ نہیں رکھا تو وہ روزہ، وہ نفل نیکی معلق لٹکی ہوئی رہے گی جب تک کہ آدمی اپنا روزہ نہ رکھے. جب تک اپنا روزہ نہ رکھے وہ نیکی لٹکی ہوئی رہے گی. اس کو ہمیشہ گرہ باندھ کے رکھیے آپ. فاتحہ میلاد 11ویں 12ویں 6ٹھی اجمیر بریلی بغداد سب ہے، نمازی نہیں ہے. اجمیر بریلی بغداد فاتحہ میلاد 11ویں 12ویں 6ٹھی شریف تیجا، یہ سب چیزیں نفل ہیں، فرض واجب نہیں ہے. کوئی نہیں اجمیر جائے گا تو بھی مسلمان ہے، اور کوئی بریلی نہیں بھی جائے گا تو بھی مسلمان ہے، کوئی فاتحہ نہیں دلائے گا تو بھی مسلمان ہے. وہ لوگ جو نبی کو گالی دیتے ہیں وہ توہین کی وجہ سے اس پر فتوی کفر ہے، نہ کہ فاتحہ میلاد نہ کرنے کی وجہ سے فتویٰ اس پر ہے. انہوں نے جو فتویٰ حضور کے خلاف لکھا، حضور شان میں گستاخی کی، گستاخ پر فتوی کفر ہے. اور جو ان کا فالوور ہے، جو ان کا ساتھ دے گا، وہ فتویٰ اس پر بھی لگے گا. اس سے شادی بیاہ حرام، اس سے نکاح حرام، اس کے پیچھے نماز حرام. اسلام کا رشتہ ختم تو سارا رشتہ ختم ہے، اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اسلام نہیں، سب ختم. ایمان ہے تو نکاح بھی ہے، ایمان ختم نکاح ختم. ایمان نہیں ہے تو ہمارا کوئی نہیں ہے. ایک بیچارہ تبلیغی جماعت میں جاتا تھا پہلے جہان آباد کا، لیکن بعد میں ہماری صحبت میں جب راہ بریلی لے گئے، تاج الشریعہ سے مرید کروا دیا، ٹناٹن TTS ہو گیا. اب جب TTS ہوا تو ان کا پرانا ساتھی تبلیغی جماعت کا کہتا تھا، اسماعیل بھائی ارے سلام نہیں کرتے ہیں اور ہم سلام کرتے ہیں جواب نہیں دیتے ہیں. تو حاجی اسماعیل بولے ان کو کہ بس ایک بات ہے، جو رسول اللہ کو سلام نہیں پڑھے گا اس کے لیے کوئی سلام نہیں. سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ. بس یہی وہ پکڑ لیا، جو رسول پاک کو سلام نہیں بھیجے گا اس کے لیے ہمارا کوئی سلام نہیں ہے، ہاں اس کے سلام کا کوئی جواب نہیں ہے. بس سب تبلیغی جماعت کا ساتھی ایسے سر جھکا لیتا تھا. کہا اگر تم کو سلام کا جواب لینا ہے تو چلو فجر کی نماز کے بعد مسجد میں کھڑے ہو کے یا نبی سلام علیک پڑھتے ہیں. پہلے نبی کو سلام، پھر تیرے سلام کا جواب ہوگا. اگر نہیں نبی کو سلام نہیں تو تیرا کوئی سلام نہیں. اب بس پکڑ لیا، ساری زندگی رہا، بریلی شریف سے مرید ہوا، ماشاءاللہ الحمدللہ زبردست موت ہوئی اور چلا گیا، مر گیا. اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے. تو ایمان سلامت رکھنا بہت بڑی چیز ہے. اپنے گھر میں فاتحہ میلاد کا ماحول قائم کیجیے. ماں بہن بیٹیاں ہر جمعرات کے دن فاتحہ پڑھیں. ہر 11 تاریخ کو گھر میں فاتحہ دلائیے. اپنے آس پاس کے لوگوں کو تبرک بھیجیے تاکہ بال بچوں کے دماغ میں رہے کہ فاتحہ میلاد کرنے سے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. ایک ماحول رہے، سنیت کے مراسم رہیں. البتہ اتنا ضرور ہے کہ یہ فرض نہیں ہے. زکوٰۃ دینا فرض ہے، مسجد بنانا 50 کروڑ کی یہ نفل ہے، اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کرے. اپنا روزہ رکھنا فرض ہے، 1,00,000 آدمی کو افطار کروانا نفل ہے، اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا ہے جب تک کہ فرض نہ ادا کرے. اپنا حج کرنا فرض ہے، اور 100 آدمی کو ہر سال حج کروانا نفل ہے، اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اپنا فرض نہ ادا کرے. اس کو یہی ہے قرآن میں اور یہی ہے حدیث میں. اس سے ہٹ کے کوئی بولے کہ 4 بیٹی کی شادی کرا دیے جنت ہمارے لیے پکی ہے، وہ سب فالتو باتیں کرتے رہو. 4 بیٹی کی شادی کروانا یہ اچھا کام ہے، بوجھ نہیں سمجھا. بوجھ جو نہیں سمجھے گا، 4 بیٹی جس کے وہاں ہوئی، بوجھ نہیں سمجھا، کبھی چہرہ میلا نہیں ہوا، اس کو اللہ کی نعمت سمجھا، تربیت کی، 4 کی شادی کروا دی، تب اللہ نے قبول کیا تو قیامت کے دن جنت میں حضور فرماتے ہیں میرے ساتھ وہ جنت میں رہے گا. سبحان اللہ. یہ فضیلتیں ہیں جو مسلمان آپس میں ملا، سلام کیا، مصافحہ کیا، درود پڑھا تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ بخش دیتا ہے. ساری نیکیاں قبول ہونے پر ہیں.
اسے فضیلت الگ ہے، قانون الگ ہے. قانون ہے یہ، فرض فرض ہے، نفل نفل ہے، اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کرے. اس لیے اب جو سنی بھائی فاتحہ کر رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، سمجھ لیں کہ وہ گیا کام سے. اور جلوس محمدی میں نکلا نماز نہیں پڑھ رہا، وہ بھی گیا کام سے. اس لیے کہ فرض نہیں ہے، خالی نفل ہے، نفل سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. نماز پڑھنا فرض ہے، جلوس نکالنا فرض نہیں ہے. جو اچھا کام ہے، محبت کا مظاہرہ ہے. اب محبت کا مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے، وہ نہیں نکالتا، اس کا تو عقیدہ ہی خراب ہے. وہ جلوس میں نہیں جاتا تو تھوڑی کافر ہے. وہ جلوس نہ جانے کی وجہ سے کافر تھوڑی ہے. حضور کو گالی دینے کی وجہ سے کافر ہے، اور توہین کرنے والے کا ساتھ دینے کی وجہ سے کافر ہے. باقی جلوس میں نکلنا فرض واجب نہیں، اچھا کام ہے، نکلنا چاہیے. فاتحہ پڑھنا، میلاد پڑھنا، کھڑے ہو کے سلام پڑھنا، اذان سے پہلے درود پڑھنا، اذان کے بعد درود پڑھنا فرض واجب نہیں، اچھا کام ہے، نیکی والا کام ہے، نفل ہے. اب نفل تو رات بھر آپ نفل نماز پڑھتے رہیے، ثواب ملے گا، مگر وہ فرض نہیں ہے. فرض ہے عشاء کا 4 اور فجر کا 2. فرض چھوڑ کے کوئی رات بھر 1000 پڑھا، کچھ نہیں. اب فرض کے ساتھ اگر کوئی 5 رکعت اگر کوئی پڑھ لیا تو وہی 50,000 رکعت بھاری ہو جائے گا. فرض کے ساتھ نفل ہے، فرض سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے. اب ذرا سنیے، جو بولا فاتحہ میلاد حرام وہ بھی گیا جہنم میں، اور جو بولا کہ فاتحہ میلاد کرو، نماز سے کیا ہوتا ہے، عشق رسول بہت بڑی چیز ہے، نماز سے کیا تھا، وہ بھی گیا جہنم میں. وہ کوئی عشق رسول ہی نہیں ہے جو نماز سے ہٹ کے ہو جائے. وہ کوئی عشق رسول ہی نہیں ہے. عشق رسول کا مطلب مصطفیٰ کی غلامی. عشق کا مطلب ہے شدید محبت. ایک ہے محبت اور ایک ہے عشق. عشق کا مطلب ہے سخت محبت جب شدید ہو جائے تب اسے عشق کہتے ہیں. یہ ڈھیلا پھوڑنے والا، کھینی کھانے والا، یہ گٹکا کھانے والا، نماز چھوڑنے والا کہتا عشق ہے ہم کو، یہ عشق ہے. عشق کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر زندہ نہ رہ سکے، حضور کے دیدار کے بغیر زندہ نہ رہ سکے. عشق تھا مدینے کی اس عورت کو جن کا اپنا شوہر شہید ہو گیا، 4 جوان بیٹا شہید ہو گیا، اور کہا کہ حضور شہید ہو گئے. تو حضور کی شہادت کی خبر سن کے گھر سے نکلی. اب پوچھتی ہے لوگوں سے، بتا مصطفیٰ کیسے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں تیرے شوہر شہید ہو گیا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بتا مصطفیٰ کیسے ہیں؟ کہا تیرے 4 جوان بیٹے شہید ہو گئے. کہا انا للہ. بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہیں؟ جب کہا کہ حضور صحیح سالم ہے تو قرار نہیں ملا جب تک کہ حضور کو دیکھ نہیں لیا. اور دیکھنے کے بعد کہتی ہیں یا رسول اللہ کل مصیبتین بعدک جلل. 4 بیٹے شہید ہو گئے، شوہر شہید ہو گیا، ساری مصیبتیں ہیچ ہے، آپ صحیح سالم ہیں، ساری دنیا صحیح سالم ہے. یہ ہے عشق، یہ ہے عشق رسالت، یہ ہے محبت رسول. اولاد سے زیادہ حضور سے محبت، شوہر سے زیادہ حضور سے محبت. یہاں بیوی کی محبت میں نماز چھوڑ دیا، یہاں بچے کی محبت میں روزہ چھوڑ دیا. یہ عشق محبت بھی نہیں ہے تو عشق کہاں سے آئے گا؟ عشق تو بہت بڑی بات ہے، چونکہ اعلیٰ حضرت بہت بڑے عاشق رسول تھے. وہ سوتے بھی تھے تو سر اور پیر کا جو جغرافیہ ہے وہ لفظ محمد کی تصویر بن جاتا تھا. اللہ الصمد. یہ عاشق رسول تھے. 2 گھنٹہ سوتے تھے، باقی پورے 22 گھنٹے رفع حاجت کے علاوہ دین کی خدمت میں، مصطفیٰ پہ درود پڑھنے میں، حضور پہ کی عظمت پہ ہونے والے حملوں کا ڈیفینس کرنے میں ان کا گزرتا تھا. وہ سچے عاشق رسول تھے. اس لیے یہ نعرہ آٹومیٹک دنیا میں پھیل گیا، عشق محبت عشق محبت. ذرا زور سے بول، عشق محبت عشق محبت، عشق محبت عشق محبت. مسلک اعلیٰ حضرت ہمارا مرکز بریلی شریف. یہ وہ عاشق رسول تھے، اعلیٰ حضرت عاشق رسول تھے. نہ زمین خریدی نہ مکان بنایا، اپنی زمین کی آمدنی بیچ کے 1000 قریب کتابیں چھپوا کے دنیا بھر میں مسلک اہل سنت کو عام کر دیا. جب انہوں نے اپنا سارا وجود مٹا دیا نبی کی محبت میں، تب اللہ نے اسے بریلی سے اٹھا کے شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. ایسے ہی نہیں ملتا ہے، گنوانا پڑتا ہے، کھونا پڑتا ہے، مٹانا پڑتا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. مٹانا پڑتا ہے. تو اب جو بولا فاتحہ میلاد حرام وہ بھی جہنم میں، اور جو بولا صرف فاتحہ کرو، چادر چڑھاؤ، گادر چڑھاؤ اور جلوس محمدی نکالو اور سندل، وہ بھی گیا جہنم میں. اب جنت کون جائے گا؟ یہ بیچ کا راستہ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. مسلک
आला हजरत नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, सुभान अल्लाह, नमाज भी होगी, चादर पोशी भी होगी, रोजा भी होगा, जुलूस मोहम्मदी भी होगा, चादर का जुलूस भी निकलेगा, नमाज पंजगाना बाजमात अदा की जाएगी, फर्ज भी अदा होगा और नफल भी अदा होगा, और यह सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस चला जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है मसलके आला हजरत। इससे हट के जो वो हथौड़ा फुरफुरा और यहाँ वहाँ जो करेगा वो जाएगा काम से, इससे हट के कुछ नहीं होगा। मसलके आला हजरत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, फराइज वाजिबात भी अदा होंगे और नफल भी अदा होगा। और आला हजरत आशिक रसूल थे, वह कोई ऐसे वैसे थोड़ी थे। ये साहब क्या जाहिल दी ग्रेट बोलता है कि हमारा मौली साहब तकरीर नहीं, हमारा पीर साहब तकरीर नहीं करता है। तुम्हारा पीर साहब जाहिल है तो कैसे तकरीर करेगा? तकरीर तो वो करेगा जो कुरान पढ़ता है, तकरीर तो वो करेगा जो आलिम है, तकरीर तो वो करेगा जो हदीस कुरान का जानकार है। गौसे आजम से बड़ा कोई खतीब था? गौसे आजम सबसे बड़े पीर तो सबसे बड़े मुकर्रिर भी गौसे आजम थे। इतने बड़े मुकर्रिर थे कि 70,000 का मजमा होता, खिताब करते थे। 400 मौलाना दवात कलम लेके गौसे पाक की महफिल में रहते थे आपकी तकरीर को नोट करने के लिए। 1000 किलोमीटर दूरी पे पहाड़ पर कोई वली होता था, वहां वो गौसे पाक की तकरीर सुन लेता था। और जब 1 महीने के बाद बगदाद आता, वो 400 मौलाना की राइटिंग से अपनी तकरीर मिलाता था तो एक हर्फ का फर्क नहीं होता था। इतने बड़े खतीब गौसे आज़म। अगर कोई बोले कि मेरा पीर तकरीर नहीं करता है तो उनको बोले तुम्हारा पीर, इसका मतलब है गौसे आज़म से बड़ा है, तो उसका मतलब तुम्हारा पीर गौसे आज़म से बड़ा है, यही तो साबित करना चाहता है। हुजूर सरवरे कायनात जो जाने ईमान असले ईमान है वो खतीब थे। हर जुमा के दिन मस्जिद नबी में तकरीर करते थे, मुस्तफ़ा तकरीर करते थे, सिद्दीक़ अकबर तकरीर करते थे, उस्मान गनी ने खिताब किया, मौला अली ने खिताब किया, उमर फारूक ने खिताब किया, हसन करीमैन ने तकरीर की, मैदान करबला में इमाम हुसैन ने तकरीर किया। गौसे आज़म 70,000 के मजमे को खिताब करते थे। इसका मतलब ये पीर वो नहीं है जो घूंघट डाल के बैठा रहे, पीर वो होगा जो कुरान हदीस अपने मुरीदों को समझाता हो। सुभान अल्लाह। पीर का मतलब जन्नत का रास्ता दिखलाने वाला, जो खुद रास्ता नहीं देखा वह दूसरों को क्या दिखाएगा। ये तो मुस्लिम समाज में हिंदुओं की तरह वो जो पंडित जी वाला काम है वो शुरू हो गया है। गोत गोत करना, गली गोत, घर घर में जाके फातिहा करके गोत गोत करके मुरीद कर लिया, मुरीद का नजराना लिया और खाया पिया चल दिया। यही है पीरी मुरीदी, गोत गोत करना। मुरीद पीर का मतलब है जो मुस्तफ़ा का नाइब होगा, जो दीन समझाएगा, कुरान सिखाएगा, फराइज वाजिबात बताएगा। मुरीद को कंफ्यूजन होगा, उसके कंफ्यूजन का इलाज पीर करेगा। आज मसलके आला हजरत का डंका क्यों दुनिया में बज रहा है? इसलिए कि यहाँ गोत गोत नहीं है। आला हजरत का बेटा फूल नहीं बेचता है, चादर नहीं बेचता है, वो अजमेर के मुजाविर की तरह आने वाले जाहिर की जेब पर औलिद हाथ नहीं डालता है। आला हजरत का बच्चा आलिम बनता है, किताब लिखता है, मदरसा चलाता है, खिताब करता है, फतवा लिखता है, मजहब इस्लाम की खिदमत करता है। इसलिए आला हजरत का नाम आज दुनिया में रोशन है। तो आला हजरत तकरीर कर रहे हैं। कोई आके बोला बाबा बेटा मर गया, बाबा बेटा, सरकार गौसे आजम खिताब कर रहे हैं। क्या बोला? आके किसी ने क्या बोला? बाबा बेटा मर गया। आपने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तकरीर चालू है। फिर थोड़ी देर के बाद आके बोला हुजूर जनाजा हाजिर है। कुर्सी से नीचे उतरे, जनाजे की नमाज पढ़ा दी। किसी ने कहा सरकार औलाद के मरने के बाद तो बाप गमगीन होता है, परेशान हो जाता है, और आप तकरीर चालू है, दिन की खिदमत चालू है, बेटा मर गया, कोई मलाल नजर नहीं आता चेहरे पे। तो गौसे आजम ने कहा कि मैं क्या बच्चे के मरने की खबर सुन के आज गमगीन हो जाऊं? मेरे घर में जिस दिन कोई बच्चा पैदा होता है उस दिन मैं समझ लेता हूं कि मरने के लिए ही पैदा हुआ है। ये मरने के लिए ही पैदा हुआ। तो पैदा होने के दिन ही मैंने उसको मुर्दा समझ लिया है, तो आज मरने की खबर सुन के क्या मैं परेशान हो जाऊं? ये है औलाद से ज्यादा इस्लाम की मोहब्बत। ऐसा नहीं कि औलाद मर गई नमाज छोड़ दिया, बेटी की शादी है तो नमाज छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। नहीं, रिजालुन ला युल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह के नेक बंदे वो सिलेक्टेड बंदे होते हैं, कोई बिजनेस चाहे खरबों का क्यों ना हो, कोई कारोबार, कोई बिजनेस उसे अल्लाह के जिक्र से रोक नहीं सकती है। न बेटे का जनाजा, न बेटी की बारात उसके सजदे को रोक पाए। वो है सिलेक्टेड पर्सन,
खिताब रोक नहीं पाया बेटे की मौत। ये वो है जिसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत सबसे ज्यादा है। किसी लड़की को दे दिया दिल, किसी लड़का को दिल दे दिया, आशिक बन गया। डीएम बनना था, आशिक बन गया। प्रोफेसर साइंटिस्ट बनना था, आशिक बन गया। दिल फेंक आशिक बन गया। यह दिल इसीलिए है, यह दिल सर से लेके पांव तक बड़ा कीमती पार्ट है। ये ब्लड आउटपुट भी करता है, ब्लड इनपुट भी करता है। दिल बंद, सारी कहानी खत्म। हरकतें कल्ब बंद होने से फलां लीडर मर गया। ये हरकत जब तक दिल जिंदा है तो आदमी जिंदा है। दिल बंद, खत्म। ये पार्ट है, ब्लड आउटपुट इनपुट सब करता है। वह दिल इसलिए नहीं है किसी लड़की को दिया जाए, यह दिल इसलिए नहीं कि किसी कारोबार को दे दिया जाए, यह दिल इसलिए नहीं किसी चमार की बेटी को दे दिया जाए, यह दिल इसलिए नहीं किसी डोमनी को दे दिया जाए। डोमनी के पीछे पागल है और कोई चमार के पीछे पागल है। हमारी बेटियां चमार के भाग रही हैं और हमारा बेटा डोमनी को लेके भाग रहा है, कोई डोमनी के पीछे भाग रहा है। वो अब नापाक है, नापाक कीड़े के पीछे क्यों जा रहे हो? वो तो 50 लड़कों को धोखा दे चुकी। नहीं, हम इसी के लिए पैदा हुए हैं। यह दिल इसीलिए है किसी को डोमनी को दिया जाए। अपनी लड़की पे कंट्रोल, अपने लड़कों पे कंट्रोल, वक्त पे शादी, उनको बाहर घूमने नहीं देना है, बुजुर्गों की कहानी सुनानी है, हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल नहीं देना है, पहरा, सख्त पहरा कि खबरदार घर से बाहर नहीं निकले, और जवान जाओ फौरी शादी। पढ़ाई लिखाई डॉक्टर ने बाद में बना, पहले शादी। जिस तरह भूख लगे पहले खाना, बगैर खाए कोई डॉक्टर बनता है क्या? उसी तरह भूख लगे तो खाना, प्यास लगे तो पानी पीना, पेशाब पखाना लगे तो पखाना पेशाब। ऐसा नहीं कि पखाना जा रहा है इसलिए हम डीएम नहीं बन पाएंगे, खाना खा रहे हैं भूख लग रही इसलिए हम डीएम नहीं बन पाएंगे। तो जिंदा रहने के लिए जब भूख लगे तो खाना, उसी तरह खाने पीने की ख्वाहिश के अलावा एक है नफसानी ख्वाहिश, जिनसी ख्वाहिश, और वह जवान होने के बाद आती है। जिस तरह खाना खाने के लिए दाना, उसी तरह ख्वाहिश की तकमील के लिए बीवी। अब बाकी ऐसा नहीं कि बीवी आ गई तो अब वो खाना पीना पखाना सब छोड़ देगा, उसी के पीछे पड़ा रहेगा। नहीं, बीवी आए तो बिजनेस बंद नहीं होगा, पर जब बिजनेस बंद नहीं तो पढ़ाई भी बंद नहीं होगी। अब बस पढ़ाई बंद नहीं होगी, जब पढ़ाई बंद नहीं होगी तो बच्चा डीएम बनेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दिल नहीं है कि किसी डोमनी को दिया जाए। आला हजरत के पास आए तब बताएगा यह दिल किस काम के लिए है। रजा कहते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। अल्लाह, यह दिल मुस्तफा से मोहब्बत के लिए है, यह दिल हुजूर से मोहब्बत के लिए है, यह दिल दीनदारी के लिए है, नमाज रोज़े हज और ज़कात की पाबंदी के लिए है। ऐसा नहीं होता है कि हम आम का पेड़ लगाएं और वहाँ से सेब निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। तो फिर बच्चा नेक नहीं बनता है जब तक कि माँ बाप नेक ना हो। माँ हूँ फातिमा और बाप थे अली, तब बेटा हसन और हुसैन पैदा हुआ। बाप मूसा जंगी दोस्त, रात भर सजदा दिन भर जिहाद, और माँ नेकी का पुतला, तब बेटा पैदा हुआ वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जीलानी। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। क्या दबे जिसकी हिमायत पे हो पंजा तेरा, शेर को भी खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह। अभी तो और बहुत सारी बातें बोलने का